خدا خود ہی انسان کا روپ دار کے زمین پہ آیا تاکہ وہ قربان کیا جائے اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا. واٹ از دیٹ یار؟ پھر وہ اس کے اوپر تھوکتے ہیں, پھر اس کے اوپر تماچے مارتے ہیں, پھر اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, پھر جی, اور پھر وہ جب صلیب پر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, دین جیسس کرائسٹ سیز آن دا کراس, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. میرے ابا نے کہا کہ کیوں تجھے مسیح خدا نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ میں اس خدا کی تلاش میں ہوں جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر پکار رہے تھے. مجھے آپ بتائیے گا, لاہور کی کرسچن کمیونٹی میں ایک جنرل پرسیپشن بچپن سے کیا دیا جاتا ہے مسلمس کے بارے میں؟ بہت اچھا نہیں ہے, یعنی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کو ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر بیٹا خدا کا کسی کو بنایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا محتاج ہے. اس طرح سے اگر سن کی بات کی جائے نا تو احمد دیدات کہتے تھے he has got sons by tons. اتنے سن ہیں اللہ کے بائبل کے حساب سے کہ وہ ایڈم بھی کہتے میٹافوریکلی تو ہم سبھی بچے ہیں اس کے. 300 سے زائد شخصیات کو سن آف گاڈ کہا گیا اکارڈنگ ٹو بائبل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم روزانہ نمازیں پڑھتے تھے اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ روزانہ جو میں کہتا ہوں کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام پہ آمین, واٹس مین اباؤٹ دیٹ, اور کلک کر گیا کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ. تو میں نے کہا کہ پھر اگر یہ مسیح کے باپ ہیں تو پھر خدا کا کون باپ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مائی ڈیئر سن, یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ, ایکچولی جیسس از دا گاڈ. کنفیوژن, یہ کنفیوژن صحیح ہے. اللہ کی قسم یہ بات مجھے زمانہ عیسائیت میں پتہ چل گئی تھی کہ مسلمانوں کے اس کلام کا یعنی اس قرآن کا عیسائیوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اچھا, ہمارے ہاں تو بڑا کلیئر ریزن ہے کہ وائی ہی از گوئنگ ٹو کم. وائی ڈو کرسچنز بلیو دیٹ ہی از گوئنگ ٹو کم؟ اب یہ 25 دسمبر کی جو ساری یعنی ابھی آ رہا ہے کرسمس 25 دسمبر, یہ آپ کو ساری گریک سیولائزیشن سے ملے گا. راس الجدی کے مقام پہ جو ایک سورج دیوتا کا ایک جشن ہے وہ انہی دنوں میں منایا جاتا تھا, اسی کو انہوں نے ریپلیس کیا. آپ حیران ہوں گے کہ 4 بائبل میں سے 3 بائبل میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بھی بیان کیا گیا. یعنی ان کا کوئی فادر ان کے خیال میں ہیومن ایگزسٹ, یوسف کے ساتھ جا کے اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے یا مریم کے ساتھ جا کے کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو جو خدا کا بیٹا ہوتا ہے اس کا تو کوئی نسب نامہ ہوتا ہی نہیں. کیوں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بے گناہ جان ہے. میں اپنے آپ کے توسط سے اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنے بے وقت تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی گردنیں مار دیتے. آپ کے سوال نامے میں نا ایک سوال تھا, مجھے وہ بڑا میں نے اپنے سوال نامے کو دیکھا ہی نہیں, آپ آئے مجھے بھول گیا سر. اگر مجھے اسلام نہ بتاتا نا کہ ہو از کرائسٹ تو مجھے بالکل پتہ نہ چلتا. ہو از جیسس, بالکل پتہ نہ چلتا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. اب ایک کوشچن آ رہا ہے جو سوال نامے میں نہیں تھا, ایٹم بم میں. ٹھیک ہے, آپ کو ادھر آ کے نہیں نظر آیا کہ یار ادھر کچھ زیادہ ہی رائتا پھیلا ہوا ہے, شیعہ بنوں, اہل حدیث بنوں کہ دیوبند بن جاؤں, تو ادھر تو زیادہ کنفلکٹس ہیں. تو پینٹ شرٹ میں نے نکالی تو امی کہتی نہیں میں نے تمہارے لیے شلوار قمیض استری کیا, آج جمعہ ہے. پیارے لوگ فتوے لگانے شروع کر دیے. دیکھو جا کے 4 ہفتوں سے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی. سوشل میڈیا کے مفتیان کرام کو کیوں یہ نظر نہیں آتا؟ کیوں اس کے لیے نہیں بولتے؟ فلسطین کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ ہمارے ساتھ سورہ 20 تو بالکل یہ کریں بھی کیا. بات یہ ہے ٹغے کی عزت نہیں ہے ہماری دنیا میں. ٹھیک ہے, ایٹم بم پڑا ہے مگر ذرا سا بھی ہمارا کسی چیز پہ انفلوئنس نہیں ہے. اور یہاں کا مسلمان جب اپنی روٹی پانی اور اپنے اس گھر گرہستی کی مصیبت میں پڑا ہوا ہے, when I'm not meeting my bills, ٹھیک ہے, اور ابھی وہ جو کہتے ہیں کہ یار پہلے خود کو ماسک لگاؤ پھر سائڈ والے کو بلاؤ. ٹھیک ہے, درد ہم سب کے دل میں ہے, مگر آپ بھی تنقید کر رہے ہیں. مجھے آج بتائیے انڈیویجول لیول پہ میرے جیسا ایک آدمی میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو مال والا کیا کر سکتا ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ میں گائیڈنس کے لیے پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھے منطقی بات کرنی ہے, جذباتی بات نہیں کرنی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دین یسرا, دین آسان ہے. اللہ کی قسم فہد دین آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. ہم اکثر کئی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یار کہ ہی از بورن ود اے سلور اسپون,
اور وہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں نا ہم جو پاکستانی مرد عورتیں ہم سب ہیں، وی آل آر بورن ود اے سلور اسپون ان آور ماؤتھ، کہ یار ہم لوگ توحید پہ پیدا ہوئے، ہمیں پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ کی نعمت ہم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ لیکن جس انسان کو نہیں نصیب ہوئی اور وہ اسٹرگل کر کے اس چیز تک پہنچا، اندازہ کیجئے کہ اس انسان کی اسٹرگل کیا ہوگی، یہ اسٹرگل کیا ہے، یہ کتنی مشکل تھی، اس میں کیا کیا ہرڈلز آئیں، اور کتنا مشکل تھا اپنے خلاف یہ جنگ کرنا۔ یہ جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے مسٹر عبد الوارث گل صاحب۔ وارث صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ میں بھی سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر بہت ہی آپ کی ایک انسپریشنل جرنی ہے، میں اسی جرنی کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، بٹ مجھے بتائیے کہ کتنا مشکل اپنے خلاف جنگ کرنا؟ آسان تھا جب ہدایت مل جائے تو؟ بالکل بھی یہ آسان نہیں ہے، اور جتنی دنیا میں بڑی بڑی اپرچونٹی ہیں، ان تمام بڑی اپرچونٹی سے ہدایت جو ہے یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کے فوائد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، انبیاء کے جو صاحبین تھے وہ، صالحین، اس کے علاوہ جتنے حق کے راستے پہ چلنے والے تھے، وہ ان تمام مشکل مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، اینڈ دس از ناٹ ایزی جاب، کوئی آسان کام۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ سر آپ جب آپ نے ہوش سنبھالی، دھندلی سی یاد کیا ہے، آپ نے کرسچینٹی کو کس طرح سے پرسیو کیا؟ کیا وہ مذہب تھا؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی کرسچینٹی کو لے کے؟ میں بعد میں پوچھوں گا کہ مسلمانوں کا پرسیپشن کیا تھا، کرسچینٹی کے بارے میں کیا آپ کی پرسیپشن ہوئی بچپن میں؟ یہ ایک فطری چیز ہے کہ آپ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اس مذہب کے حوالے سے آپ کے یعنی کچھ عقیدتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک سمپیتھی ہوتی ہے۔ جی، تو ہمارے بھی تھی، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو جب آنکھ کھولی اور کچھ سمجھنا، غور و فکر کرنا شروع کیا، تو اور جو سیکھنے کا پروسیس تھا، اس پروسیس میں جب ہم آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا گیا کہ وہ خدا ہیں، پھر ہمیں بتایا گیا کہ اسی خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا، پھر یہ پتہ چلا کہ خدا تعالی، مسیح علیہ السلام اور روح القدس یہ اصل میں ایک نہیں ہے، تین ہے، اور یہ تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے، جس کو تثلیث فی التوحید اینڈ توحید فی التثلیث کہا جاتا ہے، کہ یہ تین ایک بھی ہیں، ایک تین بھی ہیں۔ بہت ذہن پہ زور دیے بغیر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہمارے پیرنٹس ہیں، جس طرح ہمارے پریسٹ کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ یہ بچپن کا ایک خاکہ ہے ذہن میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسیح علیہ السلام کی تصاویر جس پہ وہ صلیب پر لٹکائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہوتی تھی، تو اس کو دیکھ کے ہمیں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ مسیح علیہ السلام سیکریفائس ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں جو کی تھیں ہم نے، جو کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے، ان تمام کا کفارہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر دے دیا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں جو ہلکا سا ایک دھندلا سا خاکہ تھا وہ یہ تھا۔ صحیح۔ بچپن میں تو آبویسلی بندے کو کوئی ڈاؤٹ شاؤٹ نہیں ہوتا شعوری عمر میں آنے سے پہلے۔ چلیں مسلمانوں کے بارے میں جو ہے نا آپ بتائیے، اور صرف اپنے گھر کا ہی نہیں سر، مجھے آپ بتائیے گا لاہور کی کرسچن کمیونٹی میں ایک جنرل پرسیپشن بچپن سے کیا دیا جاتا ہے مسلمس کے بارے میں؟ بہت اچھا نہیں ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کو ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ایک یوزولی اور جنرلی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر واز 5 ممبر ٹیم، اور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق تھے، ورقہ بن نوفل تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بتایا یہ جاتا تھا کہ یہ 5 لوگ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق چونکہ تاجر تھے، علاقائی کہانیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے۔ ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل کے ایکسپرٹ تھے، وہ اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جمع و تدوین کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ دس دا ڈیوائن گائیڈنس، اور میں خدا کا رسول ہوں، اور یہ میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ محمد میڈ یا سیلف میڈ دین ہے جس کو مسلمان اسلام کہتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اکثر ایسی چیزیں
کہ جو اسلام میں پائی جاتی ہیں ہمیں بتایا جاتا کہ یہ بھی عیسائیت سے انہوں نے لیا ہے, یہ بھی بائبل سے لیا ہے, یہ نظریہ, یہ عقیدہ, یہ رسومات بھی انہوں نے جو ہے وہ بائبل سے لی ہیں. تو یہ وہ یعنی نظریات ہیں جو عام طور پہ کرسچنز کے اندر جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں, بچپن میں ان کو سکھائے جاتے ہیں. صحیح. تو بہرحال ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. نہیں صحیح ہے, اس طرح کے جھوٹ کے پلندے ہمارے ہاں بھی کئی ہیں جو دوسرے مذاہب کے میں وہ کے بارے میں بتائے جاتے ہیں, یہودیت کے بارے میں بھی, عیسائیت کے بارے میں, اور ڈفرینٹ فرقوں کے بارے میں بھی اس طرح کی چیز آتے ہیں اس چیز کی طرف. اچھا سر, ڈاؤٹ یا شک کس پوائنٹ پہ شروع ہوا, یا کسی سے امپریس ہو کے شروع کیا, کیا وہ چینجنگ پوائنٹ وہ پہلا کیا تھا؟ فہد آپ حیران ہوں گے جی کہ نہ کوئی ڈاؤٹ تھا شروع میں. اچھا. اور نہ ہی یعنی کچھ ایسے اشکالات تھے, اعتراضات تھے, بلکہ میں گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. در و دیوار ہے تو یہ انسان کو محفوظ کرتے ہیں, چھت ہے انسان کو ہوا, بارش اور دھوپ سے بچاتے ہیں, یہ سبزیاں ہیں, پھل ہیں انسان کی صحت کے لیے, اس کے علاج کے لیے ہیں, ہوا میں پرندے ہیں, ہوا ہے, فضا ہے, چاند, ستارے اور سورج ہے. تو ان سب کا ایک مقصد ہے. بالکل. اینڈ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, میری زندگی کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ پوچھنے کے لیے, جب ذہن پہ میں نے بہت زور دیا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, تو میں اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا. ان سے میں نے پوچھا کہ سر میری زندگی کا مقصد کیا ہے, خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا. انہوں نے کہا یو شوڈ ڈائی فار جیسس, یو شوڈ لائف فار جیسس. صحیح. تمہارا جینا, تمہارا مرنا وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تمہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اپنانا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے. تو گویا کہ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ مجھے ایک اچھا مسیحی بن کے پوری دنیا میں عیسائیت کی تعلیم کو عام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک اچھا عیسائی کس طرح بننا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو عیسائیت کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا. اس سے پہلے میں 18 سال یعنی ٹین ایج سے ایگزٹ لے رہا تھا میں, تو اس سے پہلے ہم عام مسلمانوں کی طرح عیسائی تھے. یعنی کلمہ کوک سے مل گیا, قرآن پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. بچپن میں چرچ جاتے تھے, مسجدوں میں جاتے تھے, اسی طرح درباروں پہ چلے گئے, اسی طرح سے جو ہے وہ امام بارگاہوں میں بھی چلے گئے. بس ہم مسلمان ہیں. تو ہم بھی اتنے سے عیسائی تھے کہ چرچ چلے گئے, چاہے وہ کیتھولک کا ہے, چاہے پروٹیسٹنٹ کا ہے, وہ 7 ڈے ایڈونچر والوں کا ہے, کسی کا بھی وہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بس عیسائی ہیں ہم. لیکن جب پریچ نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ عیسائیت کا مطالعہ کرنا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں شروع میں عیسائیت کو پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر رہا تھا, یعنی جو کچھ پڑھتا تھا بائبل پڑھنی شروع کرتا تھا. جی. اچھا. اس سے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھی تھی. اب دل کی نگاہوں سے پڑھ رہے ہیں, ذہن کے جو دریچے کھول کے پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم روزانہ نمازیں پڑھتے تھے اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ روزانہ جو میں کہتا ہوں کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام پہ آمین, واٹس مین اباؤٹ دیٹ, اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. اور اس کے اختتام پر ہم کہتے تھے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح کسی چیز کا ہم وسیلہ دیتے ہیں. تو یہ کلک کر گیا, اور کلک کر گیا کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ. اچھا. پریس سے پوچھا کہ سر جیسس خدا کے بیٹے ہیں لیکن کیسے بیٹے ہیں, کیونکہ ہم جس طرح بیٹے ہیں ہماری ماں بھی ہوتا ہے, باپ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی بیوی بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بیوی سے پاک ہے, یہ مریم کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر اگر یہ مسیح کے باپ ہیں تو پھر خدا کا کون باپ ہے؟ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ چونکہ ایک معجزانہ پیدائش ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام born without the father and this is a miracle. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں.
تو میں نے کہا کہ اس طرح تو آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں. صحیح ہے. حوا علیہ السلام کا معاملہ ان سے بھی عجیب ہے کہ وہ ایک مرد سے پیدا ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. تو پھر ان کو ہم خدا کا بیٹا یا بیٹی کیوں تسلیم؟ وہ زیادہ بڑا میریکل ہے. جی. انہوں نے کہا کہ مائی ڈیئر سن یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ، ایکچولی جیسس از دا گاڈ. کنفیوژن. یہ کنفیوژن صحیح ہے. یعنی ایک بچہ ہے جو کہ اتنی سی بات وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے، تو اس کے اوپر یہ بوجھ لاد دیا گیا کہ دراصل مسیح ہی خدا ہے. مسیح خود ہی انسان کے خدا خود ہی انسان کا روپ دار کے زمین پہ آیا تاکہ وہ قربان کیا جائے اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا. واٹ از دیٹ یار؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ چاہے تو بغیر انسان کا روپ دارے بھی دنیا میں آ سکتا ہے، وہ چاہے تو ویسے بھی معاف کر سکتا ہے. وہ خود ہی انسان کا روپ دارتا ہے، دنیا میں آتا ہے. اس کو یہودی پنچ کرتے ہیں پیچھے سے اور کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا کہ تجھے کس نے مارا. پھر وہ اس کے اوپر تھوکتے ہیں، پھر اس کے اوپر تماچے مارتے ہیں، پھر اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں. جی. اور پھر وہ جب صلیب پر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، دین جیسس کرائسٹ سیز آن دا کراس ایلی ایلی لما شبقتنی. اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. میرے ابا نے کہا کہ کیوں تجھے مسیح خدا نہیں لگتا. میں نے کہا کہ میں اس خدا کی تلاش میں ہوں جس کو مسیح علیہ السلام صلیب پر پکار رہے تھے. اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. میں نے کہا ابا میں اس خدا کی تلاش میں ہوں، میں اس خدا کی تلاش میں ہوں کہ جس کو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں اے ہمارے خدا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. سے مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ خدا تعالیٰ کے بارے. میں نے کہا ابا میں اس خدا کی تلاش میں ہوں جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ سیز پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. میں نے کہا ابا میں اس خدا کی تلاش میں ہوں. صحیح. تو الحمدللہ تو یہ تھا، یعنی میں تو ایک اچھا عیسائی بننے کا ایک سفر طے کر رہا تھا، اور اچھا عیسائی بننے کے جو سفر میں جو چیزیں جو مراحل سامنے آئے اس میں بنیادی طور پہ جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی اینڈ کروسیفیکیشن آف دا جیسس. یہ میرے بنیادی 3 سوال تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور بائبل خود ان تینوں چیزوں کی نفی کرتی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. تو جیسس کرائسٹ جو ہیں مسیح علیہ السلام، ان کا کانسیپٹ آپ کے خیال میں آپ نے اسلام کو جب اسٹڈی کیا تو کتنا سر ڈفرینٹ پایا؟ آپ کو یہ فیل ہوا کہ اسلام شاید ان کو بیٹر طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے؟ کیا ڈفرینس ہے عیسائیوں کے مسیح میں اور ہمارے مسیح علیہ السلام میں؟ کتنا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں؟ فہد اگر میں یہ آپ سے کہوں جی کہ دنیا عیسائیت کے اوپر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو ایکچول میں مسیح علیہ السلام تھے، اسلام اس کو پورٹری کرتا ہے. اسلام ان کی جیسی شخصیت تھی، اسلام اس شخصیت کو ویسے پیش کرتا ہے. یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے مسیحیوں کے اوپر. مثلا مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی خوبی نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے. اور یہ ہوا تھا اس سے پہلے، سورہ اخلاص سے پہلے ایک سورت آتی ہے سورۃ الکافرون. سورۃ الکافر یا ایھا الکافرون میں اصل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. صحیح ہے. نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. That's why لکم دینکم ولی دین. ٹھیک. اس وقت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح کہ وہ کون ہے. وہ جس طرح لات منات عزا نائلہ یغوث اور یہ 360 تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ بھی کسی سے نسل سے چلتا آ رہا ہوگا، اور وہ اپنے معبودوں کا ایک شجرہ رکھتے تھے. ٹھیک. انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے معبود کا شجرہ کیا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، ان سے کہہ دیجئے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، نہ قوم قبیلوں کی، نہ لاہ و لشکر کی، وہ بے نیاز ہے، بلکہ ہر شے کو اس کی ضرورت ہے، ہر شے اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسا تیشہ تھا کہ اس سے پہلے بال کے بارے میں بھی، بال دیوتا کے بارے میں بھی یہی کانسیپٹ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ برہما، اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ خدا کی اولاد تھی، اس کے بعد مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس سے پہلے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیشہ چلایا ایک، اور تمام عقائد و نظریات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، وہ تو خالق ہے۔ اسی لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، دیکھو لوگو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ اب اسلام جو ہے وہ تعارف کروا رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کے اوپر جو بہتان لگے، there is no any single evidence for the defense of Mary in Bible۔ کرسچن بائبل، اچھا، کوئی ایک ایسا دفاعی کوئی لائن نہیں ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا، ان کے اوپر الزامات لگے، کوئی ایک ایسی لائن نہیں ہے کہ جس سے کہا ہو کہ نہیں یہ تو اپنا بہت اعلیٰ اور عرفہ خاندان سے ہیں، بلکہ وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ بائبل ان کو بیان کرتی ہے کہ وہ کسی اور شہر ہجرت کر جاتے ہیں، جبکہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اب مریم علیہ السلام کی صداقت اور ان کی شرافت، وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کیسے بشارت دے سکتے ہیں ایک لڑکے کی، میں تو ایک پارسا خاتون مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا تک نہیں ہے، میرے یہاں ان کا کہ سب اللہ کے فضل سے ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کاش میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، یعنی مٹی سے مٹی ہو جاتی۔ اب یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک عزت دار عورت کے لیے، جب اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نسیہ منسیہ ہو جاتی۔ اس کے بعد اولاد ہوتی ہے تو اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مریم کی صداقت اور اس کی جو عفت اور عصمت کی گواہی، اس کے لیے ایک بچے کو گویائی عطا فرما دی۔ اور وہ جب مریم اشارہ کرتی ہیں بچے کی طرف تو بچہ کہتا ہے کہ انی عبد اللہ۔ اب دیکھیے کہاں سے شروع کر رہے ہیں قرآن کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو اس کی شان تھی۔ صحیح، یعنی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اگر بیٹا خدا کا کسی کو بنایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا محتاج ہے۔ بیٹا کیوں ہم مانگتے ہیں؟ بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ بیٹا اس لیے مانگتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، بیٹا اس لیے مانگتے ہیں کہ میری آگے نسل چلے گی، بیٹا اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہمارے بعد ایک خاندان کا سربراہ ہوگا۔ اللہ کو اس چیز کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت۔ اور نبی کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اس کا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو قرآن مسیح علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی جس طرح تعریف اور ان کی توسیع اور ان کی جو صداقت، امانت، دیانت، شرافت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ بات مجھے زمانہ عیسائیت میں پتہ چل گئی تھی کہ مسلمانوں کے اس کلام کا یعنی اس قرآن کا عیسائیوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج تک ہم اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں دے سکتے۔ زبردست۔ تو آپ اچھا اس میں نا ان کے کچھ کرسچن اسکالرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھے، صحیح ہوگا، کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن ڈسکرائب کرتا ہے اس طرح بائبل بھی ڈسکرائب نہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا
پکڑ کے مسیح علیہ السلام کے اوپر تھوکا گیا, مارا گیا, تماچے مارے گئے, ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے, کپڑے اتار دیے گئے. لیکن قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. صحیح. نہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب دی. وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ اپنے نبیوں کو ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے کے لیے چھوڑتے نہیں. مگر ان کے واپس آنے کا کانسیپٹ تو کرسچینٹی میں بھی موجود ہے. یہ ہم تینوں میں ہے. تینوں جو دونوں مذاہب ہیں. تیسرا یہودیت کا بھی عقیدہ ہے کہ آئیں گے, ایک مسیح ہے جس کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. نہیں تھے ان کو تو وہ کیسے ان کے یعنی عقیدہ تو ہے نا وہ ان کا مسیح. اچھا وہ اور ہے کوئی. اسلام کے مسیح جو ہیں عیسائیت کے بھی وہی مسیح ہیں. اب چونکہ مسیح آ چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جس مسیح نے آنا تھا وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا مسیح کا وہ بھی یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں جو کہ آ چکے ہوئے ہیں. صحیح. اور عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے. اور اس وقت کہ جب ایک بہت شدید فتنے کا دور ہوگا اور لاسٹ کروسیڈ ہوگی جس کو ملحمۃ العظمیٰ بھی کہا جاتا ہے, تو یہ اس وقت امام مہدی ہوں گے اور امام مہدی کی موجودگی میں جب مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت یعنی وہ اس بات کی شہادت بھی دیں گے, سور کو اپنا جو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. اس لیے کہ جو عقیدہ انہوں نے عیسائیوں نے بنا لیا ہوا ہے اس کی بہکونی کے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے یہاں تو بڑا کلیئر ریزن ہے کہ وائی ہی از گوئنگ ٹو کم. وائی ڈو کرسچنز بلیو دیٹ ہی از گوئنگ ٹو کم؟ دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو حشر قائم ہوگا اس حشر میں عدالت کے لیے آئیں. اچھا ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ عدالت کے لیے آئیں گے, مطلب ڈے آف دا ججمنٹ کے لیے. ڈے آف دا ججمنٹس کے لیے. اچھا 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 صحیح ہو گیا. اور اس وقت وہ ایک ایسی عظیم بادشاہت ہوگی کہ جس میں جو مسیح کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس کا قیام ہو. صحیح ہے. اچھا سر آپ نے اتنا ماشاءاللہ پڑھا ہے, ٹرینٹی کا کانسیپٹ کوئی عیسائیت کی بیسکس میں تو شامل نہیں تھا, یہ کس پوائنٹ پہ جا کے آیا ہے؟ کسی نظریہ ضرورت کے تحت یہ ایڈ کیا گیا انہوں نے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ ایڈ کیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت. یہ اگر آپ مسیح علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات میں دیکھتے ہیں یا ان کے جو اولین شاگرد ہیں یہ کانسیپٹ ان کے اندر نہیں پایا نہیں تھا. آپ مسیح علیہ السلام سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اس کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں شرک کی سزا پتہ کیا تھی؟ یعنی جنہوں نے وہ جو بچڑا بنایا تھا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب تم ایک دوسرے کو خود ہی قتل کرو, یہی تمہاری سزا ہے. یعنی یہ بڑی ایک خطرناک سزا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ دیکھیں موسیٰ, زمین میں یا زمین کے نیچے پانیوں میں یا آسمانوں میں تو کسی ایسی مورت کو نہ بنانا کہ جو خداوند تیرے خدا کے سوا ہے اور اس کی عبادت نہ کرنا, خداوند اپنے خدا کے سوا. صحیح ہے. یہ کلیئر کٹ ہے, اس کا مفہوم ہے کہ زمین کے نیچے یا آسمانوں میں کوئی ایسی صورت نہ بنانا کہ جو ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کی عبادت نہ کرنا خداوند اپنے خدا کے سوا. ٹین کمانڈمنٹ میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی تعلیمات ملتی ہے کہ پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. دیکھیں کیا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. جب مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ مسیح علیہ السلام نے کیا یعنی خوبصورت الفاظ کہے. جیسس سے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. یہ بالکل ایسے ہی لگے گا آپ کو کہ جس طرح کوئی کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ وہ تو شدید محبت کرنے والے. اور مسیح کیا فرما رہے ہیں, خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت. صحیح. پوچھا تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو کہا کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. صحیح ہے. فرمایا کہ یہ سب سے بڑے حکم ہے. تو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کو تثلیث کہیں نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے, بلکہ مسیح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب پوچھا گیا کہ ہمیں آخرت کی بابت بتائیے,
تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ زمین پر بیٹا نہ آسمان کے فرشتے، مگر خداوند. یعنی فرمایا کہ نہ میں جانتا ہوں نہ فرشتے جانتے ہیں، خدا تعالی جانتے ہیں اس کے بارے میں. پھر مسیح علیہ السلام کے اوپر ایک ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جو رومی سپاہی ہیں وہ پکڑ رہے ہیں، اور مسیح علیہ السلام سجدے میں جا کے خدا سے دعا کر رہے ہیں، اے خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجئے. یعنی کئی مقامات ایسے ہیں. پھر مسیح علیہ السلام فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میرا بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے. My father is greater than I. اور پھر مسیح علیہ السلام فرمایا جو تمہیں معجزات کر کے دکھاتا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے کر کے دکھاتا ہوں. اتنی کلیئر توحید کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد پھر اصل میں ہوا یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت جو آپ نے بات کی وہ یہ تھا کہ جب شاگردوں میں ایڈ آن ہوتے ہیں سینٹ پال شاگرد نہیں ہے، انہوں نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ان کا اور مسیح علیہ السلام کا آلموسٹ کوئی 30 سال کا فرق ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار گزر رہا تھا تو مجھے مسیح ملے اور انہوں نے کہا کہ ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے یا میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے مسیح علیہ السلام جو ہے وہ نظر آئے ہیں اور میں ان کے اوپر ایمان لے آیا ہوں. یہ ایڈ آن ہوتے ہیں. ایڈ آن ہونے کے بعد چونکہ یہ جو اپنا رومی عقائد و نظریات کے ایکسپرٹ بھی تھے، انہوں نے وہ میتھڈولوجی پڑھی بھی ہوئی تھی، تو پھر جو روم کے جو مروجہ عقائد و نظریات تھے اصل میں اس میں تسلیس چل رہی تھی پہلے سے. نہیں، مارک، میتھیو، لیوک اور جان تھے اس وقت جب یہ اس وقت لکھی جا چکی تھی بائبل، جس وقت یہ پال آیا. 30 سال کا فرق بتا رہے ہیں. پہلے کچھ خطوط ان کے آتے ہیں. اچھا. کچھ کتاب نہیں، پہلی کتاب جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کم و بیش 50 سال 60 سال کے بعد لکھی جاتی ہے. اچھا. مسیح علیہ السلام کے 60 سال بعد لکھی جاتی ہے. یعنی اوریجنل بائبل پریزرو نہیں ہوئی تھی اور یہ بعد میں لکھی گئی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اوریجنل بائبل کے بارے میں بھی نا ہمارا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے. جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جس طرح وحی نازل ہوتی تھی جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں اس کو لکھوا دیا جاتا تھا، پھر بتایا جاتا تھا کہ یہ ہم نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویریفائی کر دیتے تھے اور وہ ایک حصہ بن جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. بائبل کا معاملہ بالکل ایسے نہیں تھا. یعنی جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو کتاب دی، انجیل دی، تو وہ یعنی تاریخ میں مجلد کوئی کتاب نہیں تھی. مسیح علیہ السلام کو باتیں ہی تھیں یا وحی تھیں یا جو آپ کے واعظ تھے، جو نصیحت تھی وہ تھی. تو کرسچن کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دراصل مجسم کتاب تھے. مسیح علیہ السلام بذات خود ایک مجسم کتاب تھی، اور بعد میں پھر انہی کی باتوں کو لوگوں نے، یعنی غالباً لوکا کہتے ہیں کہ میں نے صحیح باتیں دریافت کر کے ان کو جمع کرنا شروع کیا. انہوں نے لوگوں سے جو سورسز تھے ان سے کتاب چیزیں لیں، ان کی تصدیق کی. مسیح علیہ السلام کے دور میں نہ کوئی مجلد چیز تھی، نہ مسیح علیہ السلام نے اس کی کوئی ویریفیکیشن کی کہ یہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. شاگردوں نے بھی متی کو جو ملا، لوکا کو جو ملا، مرکز کو جو ملا، میتھیو کو جو ملا، اور یہ سارے شاگرد نہیں ہیں، یہ شاگردوں کے بھی آگے شاگرد نہیں، حواری نہیں تھے. نہیں. اچھا. نہیں. اور اسی طرح جو سینٹ پال ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو مسیح علیہ السلام کو اپنے دور میں دیکھا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ بعد میں پھر جو مروجہ عقائد تھے، اگر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے روم میں کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے کرسچینٹی کو رومنائز کیا ہے. ٹھیک ہے. کرسچینٹی کو رومنائز کیا ہے اس لیے کہ چلے اب یہ 25 دسمبر کی جو ساری یعنی ابھی آ رہا ہے کرسمس 25 دسمبر، یہ آپ کو ساری گریک سیولائزیشن سے ملے گا. جو ایک 25 دسمبر کو ان کے ہاں ایک راس الجدی کے مقام پہ جو ایک سورج دیوتا کا ایک جشن ہے، وہ انہی دنوں میں منایا جاتا تھا. اسی کو انہوں نے ریپلیس کیا. اسی طرح وہاں بھی ایک تری مورتی کا کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اسی کو جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. یعنی کئی ایسی سٹوریز ہیں. بال دیوتا ان کی بہت پرانی سٹوری ہے، بائبل میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے. بال دیوتا کو ایک بار ان کی لائف کو کوٹ کیا تھا، بلکہ اس رسالے کا نام ہی کوٹ تھا. اچھا. اور اس کوٹ
کو پھر میں نے اپنی کتاب کرسمس کی حقیقت تاریخ کے آئینے میں مسیح علیہ السلام ایک طرف اور ایک طرف بال دیوتا کی سٹوری ایز اٹ از، اس کو بھی پکڑا گیا، اس کو بھی سلیپ دی گئی، اس کو بھی سلیپ دی گئی، وہ بھی 3 دن بعد زندہ ہو گیا، یہ بھی 3 دن بعد زندہ ہو گئے. اور یہ کرسچن وہ تھا میگزین، یعنی مسلمانوں کا میگزین نہیں تھا جس نے اس کو شائع کیا. تو یہ تو کامن سٹوریز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی 25 دسمبر کے بارے میں لائف آف کرائسٹ کینن فیرر کی کتاب، وہ کہتا ہے کہ اس میں 4 سال کا فرق ہے، یعنی 4 سال کا فرق ہے، یعنی 4 سال پہلے، یعنی 2020 چل رہے ان کے حساب سے. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر دی 100 کتاب دیکھیں مائیکل ہارٹ کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں 6 سال کا فرق ہے. اسی طرح اگر آپ جیزو آف نازرت پوپ بینیڈکٹ کی کتاب آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم تاریخ کی بحث کر رہے ہو، ہمیں تو سال کا بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں بلنڈر ہے یہ، یعنی اس میں تو بہت بلنڈر ہے. ان دنوں میں کئی ایسے سورج دیوتا اور چاند اور ستاروں کی کچھ اپنا وہ جشن منائے جاتے تھے. آپ نے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا اس لیے کہ کرسچینٹی ذرا رومنائز ہو جائے گی تو وہ کو اڈاپٹ کرنا آسان ہے. تو بالکل ایک ضرورت کے تحت یہ نظریہ لیا گیا، وگرنہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں ایک لفظ بھی تثلیث کا نہیں ملے گا. صحیح ہے. ماں سوائے اس کے کہ مسیح علیہ السلام کا ایک ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں وہ جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ مسیح نے خود کہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قائد نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اور میری قوم ایک ہیں ان پرپز. ہاں ان پرپز جو ہمارا مشن ہے اس میں ہم ایک ہیں. اور پھر ایک جگہ پہ مسیح علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا کہ اے باپ جس طرح میں اور تو ایک ہیں ان سب کو بھی ہم میں ایک کر. یعنی جو شاگرد تھے ان کے لیے دعا کی کہ اے خدا ان سب کو بھی ہم میں ایک کر کے مشن ایک ہو. تو پھر ان کو بھی آپ تثلیث میں شامل کریں. پرابلم ود دیٹ. صحیح ہے. ان کو بھی ایڈ کر لیجیے. ایسے ہی ہے. تو یہ بالکل ایک اس وقت رومیوں کا بہت زور تھا. رومیوں کے ہاں تثلیث بھی تھی، اس طرح کے تہوار بھی تھے، جیزس سن آف گاڈ کا کانسیپٹ بھی تھا، کروسیفیکیشن کا باقاعدہ طور پہ کانسیپٹ موجود تھا گریک سویلائزیشن میں. تو انہی ساری چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو تو یہ آپ سمجھیں کہ چونچوں کا مربع ہے اس وقت. صحیح ہے. اگر مسیح علیہ السلام کی آپ خالصتاً تعلیمات کو دیکھیں آپ کو خدا کا تصور ملے گا، خدا کی اطاعت اور اتباع ملے گی، گناہوں سے توبہ کا کانسیپٹ ملے گا، معافی کا کانسیپٹ ملے گا. لیکن یہ جو آج یعنی وہ کیا نام ہے ان کا عالم وہ جو جن کے ذریعے انقلاب برپا ہوا تھا 1516 مارٹن لوتھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تم بالکل بخشائے ہو، دن میں چاہے 1000 بار بھی زنا کر لو. اچھا یہ تو نے کہا. میں اس کے بعد چونکہ آپ کو نا بہت ملامت ہونے والی ہے، میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں گا، آپ اسکرین شاٹ لگائیے گا کہ جہاں جس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ تم دن میں اگر 1000 بار بھی زنا کرتے ہو نا تو تم ویسے ہی بخشے ہوئے ہو جیسے مسیح علیہ السلام بخشے. اب یہ دیکھیں یہ کتنی خطرناک. اچھا سر میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم ابھی بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، وی ڈو ناٹ ریڈ بٹوین دا لائنز. اب ہمیں کہا جائے نا کہ پاؤں سے پاؤں جوڑ کے کھڑے ہو جو تاکہ بیچ میں شیطان، ہم سمجھتے پتہ نہیں فزیکلی شیطان نے گزرنا ہے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں می اینڈ مائی فادر آر ون، وہ چیز ہو جاتی. اچھا اس طرح سے اگر سن کی بات کی جائے نا تو احمد داد کہتے تھے ہی ہیز گاٹ سنز بائی ٹنز. اتنے سن ہیں اللہ کے بائبل کے حساب سے کہ وہ ایڈم بھی کہتے میٹافوریکلی تو ہم سبھی بچے ہیں اس کے. 300 سے زائد شخصیات کو سن آف گاڈ کہا گیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن انہوں نے پھر اس عقیدے کو بہت پیوریفائی کرنے کے لیے پھر ایک نماز کا حصہ بنا دیا. اس کو کہتے ہیں سلام مریم. سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے خدا کی ماں ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر. اس میں ہے یہاں رسولوں کا عقیدہ. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر اور خداوند یسوع مسیح پر جو کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے. اچھا ہاں صحیح ہے. تو یہ ایمانیات کا حصہ بنا کے انہوں نے کہا کہ یہ ہر نماز میں پڑھنا ہے تاکہ ذرا انفیسائز ہیمبرنگ ہو جائے. تو اس میں انہوں نے بتایا وگرنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بائبل میں کہتے ہیں یعنی معاذ اللہ کفر نباشت کے مصداق اکارڈنگ ٹو بائبل. تو اس میں اللہ کی طرف ایک بات منسوخ کی کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ پہلوٹا ہے.
وہ بیٹا نہیں بلکہ بڑا بیٹا ہے. اچھا, آپ تصور کریں کہ اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ بڑا ہے, تو پھر ان کو بھی مان لے. لیکن انہوں نے پھر اپنی ایمانیات کو ذرا ہیمبر کرنے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے. باقی سارے بیٹے ہیں لیکن یہ خاص اور اکلوتا بیٹا ہے. جبکہ آپ حیران ہوں گے کہ 4 بائبل میں سے 3 بائبل میں مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بھی بیان کیا گیا ہے. یعنی ان کا کوئی فادر ان کے خیال میں ہیومن ایگزسٹ, یوسف کے ساتھ جا کے اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے, یا مریم کے ساتھ جا کے کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو جو خدا کا بیٹا ہوتا ہے اس کا تو کوئی نسب نامہ ہوتا ہی نہیں بنتا, تو بنی اسرائیل. اچھا صحیح ہو گیا. اس کے لیے تو اتنی کافی ہے کہ ابن آدم, لیکن جو ہے وہ پھر داؤد کے ساتھ چونکہ جا کے انہوں نے کنیکٹ کرنا ہے, تو اس لیے پھر وہ نسب نامہ بھی دیتے ہیں. داؤد کی نسل سے ملاتے ہو تو اٹس مین کہ ہی از ناٹ سن آف گاڈ. صحیح ہے. تو یہ جیسے ہم سارے عرب بنے پھرتے ہیں. ہاں, تو اس میں نا اصل میں بڑی کنفیوژن ہے. تو میں ایک اچھا عیسائی بننے کے, اب دیکھیں آپ بھی چکرا گئے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عبدالباز بھائی ہمیں سمجھا دے واٹ از دا ٹرینٹی. میں نے کہا اگر مجھے سمجھ آئی ہوتی تو میں سمجھا دیتا. مجھے بھائی سمجھ نہیں آئی. اسلام اتنی بڑی کائنات کی نعمت ہے اور اتنا آسان دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث, ان دین یسرا, دین آسان ہے. اللہ کی قسم فہد دین آسان. اور ہر معاملے میں کس کو مانتے ہو؟ ایک خدا کو مانتے ہو. اس خدا کی تعریف کیا ہے؟ وہ خدا قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کا بیٹا نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. وہ خالق ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. آپ جون سی بھی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی آسان ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں یس آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. صحیح بات ہے. اسی طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, عبدہ و رسول, وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. کوئی نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. کیسے پڑھنی ہے بھائی؟ رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا. بیمار ہو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو, اشارے بھی نہیں کر سکتے دل میں پڑھ لو. صحیح ہے. کتنا آسان. شادی کرنی ہے, اوکے, کچھ ہے تو ولیمہ کر لو, نہیں ہے تو اپنی بیوی کو قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دو, تمہاری طرف سے یہی حق مہر ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک صحابی ہے, اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا اس کا صدقہ دے دو. کہا کہ اللہ کے رسول کچھ میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ میں صدقہ کروں. کہا 2 مہینے کے روزے رکھ لو. کہا اللہ کے رسول روزہ ہی تو ٹوٹا ہے, یعنی اگر 2 مہینے کے بہت ہنسے تھے اس بات پہ. کہا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی آتا ہے تو پھر کوئی کھجورے لے کے آیا. کہا اچھا یہ کھجورے بانٹ دو, تمہاری طرف سے یہی صدقہ ہے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے آپ پورے. آپ نے فرمایا اچھا تو لے جا. ان دین یسرا, اللہ کی قسم دین آسان ہے. فہد ہم لوگوں نے خود اس کو مشکل بنایا ہے. صحیح بات ہے. اور اتنا مشکل بنایا ہے کہ لوگ اس سے بزن ہو گئے, لوگ اس یعنی بیزار ہو گئے کہ یار اتنا دین کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے خود اس کو کمپلیکیشن میں. تو یہ آپ لیکن عیسائیت کو اکثر لوگ صرف اسی لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو تثلیث سمجھ نہیں آ رہی. اور تثلیث سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح آپ کا باڈی ہے اور باڈی آپ مختلف چیزوں کی جو ہے وہ کمبینیشن ہے. مثلا آپ کے اندر روح بھی ہے, آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کے اندر گوشت پوست بھی ہے, آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کے اندر ہڈیاں بھی ہیں. تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ آپ 3 لوگ ذرا ہمارے گھر پہ دعوت پہ تو آئیے. میں تو کہوں گا فہد آپ پلیز تشریف لائیے, اور کبھی بھی میں آپ کو جو ہے وہ کہیں نہیں کھولوں گا کہ آپ لوگ 3 ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جس طرح برف ایک دھات ہے, وہی گیس بھی بن جاتی ہے جب ایپوریشن جاتی ہے اس میں سے, اور وہی جو ہے وہ لیکوڈ بھی بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ 3 بھی تو ایک ہے نا. بڑی کنونسنگ بات بنائی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ عقیدہ دیا ہے تو کہیں اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, تو کسی ایسے خدا کی عبادت نہ کر جو تیرے خدا کے سوا ہے. تو کسی کو سجدہ نہ کر, تو تیرے خدا کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کہا خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. پھر وہ کیوں بار بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے؟ یہ مسیح کو کیوں ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ تثلیث کو ڈیفائن کر دیتے؟ تثلیث کو آپ سمجھنے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک نور تھا, اس نور سے ایک حصہ الگ ہوتا ہے, پھر وہ مجسم ہوتا ہے, پھر وہ یعنی مریم علیہ السلام کے رحم میں نزول کرتا ہے, وہاں وہ مجسم ہوتا ہے اور وہاں سے وہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. اور
وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں تو ہے تو ایک ہی نا. اب ان دونوں کو جو کنیکٹ کرتی ہے وہ روح القدس ہے, یعنی جو تعلق ہے بٹوین جیسس اینڈ گاڈ. تو وہ جو روح القدس ہے, آج تک یہی نہیں پتا چل سکا کہ روح القدس ہے کیا, یعنی اس کی حیت کیا. ہمارے ہاں تو جبریل کو روح القدس ہمارے کہا ہاں جاتا طے ہے کہ وہ نور, وہاں پہ یہ چیز نہیں, یہ کانسیپٹ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ فرشتہ نہیں ہے. اچھا, کیا ہے ہولی گوسٹ جو ورڈ بولتے ہیں, ہاں اس کی حیت کیا ہے, آج تک اس کی حیت نہیں پتا چلتی. ان سے کہتے ہیں یار چلو اسلام کا نظریہ معاملہ حل ہو جائے. کہتے نہیں وہ فرشتہ ہے, وہ کوئی اور شے ہے. کیا ہے, نہیں ایکسپلین کرتے, وہ ان ایکسپلینیبل ہے نا, صحیح, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اور جبکہ جبریل کا لفظ آتا بھی ہے کہ جب مریم گیبریل بولتے ہیں, مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو, لیکن وہ تو اتنی کمپلیکیشن ہے. اب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کروسیفیکیشن میں جب ہم جاتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ, تو کون سے گناہ, وہ جو آدم سے ہوا تھا اس کی بات کر رہے ہیں. یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, کہیں گے کہ ہاں اسی کی بات. ان سے لغزش ہوئی تھی, چونکہ آدم سے جتنی نسل پیدا ہوئی وہ اس گناہ میں اوریجنل سن جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کو وراثت میں ملا. اسی گناہ کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان گیپ آ رہا تھا. اس گیپ کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا, اور اس بیٹے سے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا. ورس ہے یہ بائبل کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, تو میں ان سے پھر سوال کرتا ہوں, جب میں شروع میں تو اپنے والدین سے ہی سوال کرتا تھا کہ ابا آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی اس کی سزائیں کیا تھی اکارڈنگ ٹو تورات, پیدائش کی کتاب. اس میں جو بنیادی طور پہ سزائیں ملی تھیں وہ یہ تھی کہ اب آپ باغ عدن سے نکال دیے جائیں گے. ہمارے نزدیک وہ جنت ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ باغ عدن تھا, ٹھیک ہے, باغ تھا نعمتوں والا. باغ عدن سے نکال دیا گیا. اب یہ آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیوں کیا, کہا کہ یہ ہوا نے مجھے اس کی ترغیب دی تھی, ہوا پہ ڈال, یہ بائبل میں ہے, بک آف برڈ. اچھا, ہوا سے پوچھا تو کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب تو اپنے پہلے باغ عدن میں تھا, اب تو محنت اور مشقت سے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالے گا. پہلے بلا روک ٹوک پھل کھاتے تھے, پیتے تھے اور اپنا وہاں سیر و تفریح کرتے تھے. اب کہا کہ محنت اور مشقت سے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائے گا. دوسرا یہ کہ تیرے سبب سے زمین لانتی ٹھہری, اب وہ اونٹ کٹارے اگائے گی, ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ جو ہے وہ عورت کو یہ سزا دی گئی, اب تو موت کا مزہ بھی چکے گا, یہ چوتھی. پانچویں سزا کہ اب تو اور تیرے یعنی سانپ کے درمیان یہ اب ابدی دشمنی رہے گی, جہاں دیکھے گی تو اس کو مارے گی. اور چھٹی یہ کہ اس کو کہا گیا کہ اب تو درد ذات سے بچہ جنے گی, اب تو درد ذات سے بچہ جنے گی. یہ ان کو سزائیں ملی ہیں آج بھی, یعنی آپ اس میں بائبل میں تورات میں اس میں کیا کامن ہے, کتاب پیدائش کی کتاب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, میں نے کہا کہ ابا یہی گناہ انسانیت میں چلتا آیا, اور جب یہ گناہ کا کفارہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا, جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے ایگری بھی نہیں تھے. مسیح علیہ السلام نے کہا کہ خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو پلیز آپ ڈال دیجئے, لیکن طے ہو گیا کہ یہ ہونا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل. پھر وہ سزائیں آج تک جاری کیوں ہیں؟ نے ابو سے کہا کہ ابو ایک بادشاہ سلامت ہے, اس کی رعایا میں سے ایک شخص سے کوئی ایک قصور ہو جاتا ہے, اور قصور کے بعد وہ بادشاہ سلامت کے پاس آتا ہے کہ بادشاہ سلامت غلطی ہوگی, معاف کر دیجیے, پلیز فورگیو می. بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اوکے ویٹ. وہ اپنے اندر سے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی گردن مار. بیٹا چیختا ہے, پکارتا ہے. بادشاہ سلامت کہتے ہیں نہیں, گردن مار دو. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو گناہ ہوا ہے اس کا کفارہ تو قتل نہیں ہے, اور قتل ہے بھی تو میرا قتل کرے, اس بیچارے کو معصوم. لیکن بادشاہ سلامت کسی کی نہیں سنتے, وہ اس کی گردن مار دیتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اب بری ہوں. بادشاہ سلامت کہتے ہیں پتر تم ابھی بری نہیں ہے, کفارہ بھی دے دیا آپ نے, کفارہ بنتا بھی نہیں تھا, مجھے بھی اب بری نہیں کر رہے, تو واٹ از دیٹ؟ صحیح. تو میں نے کہا کہ ابا اس بادشاہ کے بارے, ابا نے کہا کہ یہ بادشاہ کو پاگل لگتا ہے مجھے. میں نے کہا کہ ابا اگر کوئی بادشاہ کرے تو یہ پاگل ہے, اور یہی الزام آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر لگائیں. کیا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کی سزا قتل ہے؟ بالکل بھی نہیں. استغفار ہے, توبہ ہے, 2 کمریاں آزاد کر دو, بچڑا قربان کر دو, اللہ معاف کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے. اچھا. دوسرا یہ کہ اس کی تو یہ سزا نہیں بنتی تھی. سزا جس بنتی تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آدم نہیں رہے دنیا میں, ان کی اولاد تو موجود ہے, ان کی اولاد میں سے دے دیتے آپ کسی کو. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں؟ جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو آدم کی یعنی وہ نسل چونکہ مرد سے چلتی ہے تو وہ تو عورت سے ہے. اور پھر کہا گیا ہے کہ قربانی کے لیے بے عیب برہ چاہیے تھا. ہم جب کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بے عیب برہ کیسے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں گناہ چلتا ہے مرد سے, اس لیے میں نے یہ کہا. تو کہتے ہیں وہ تو مرد سے پیدا نہیں ہوا, جبکہ بائبل کہتی ہے کہ جو عورت سے انسان پیدا ہوا وہ بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ خود ہی اپنی باتوں سے جو ہے وہ صحیح. اس کے بعد یعنی سزائیں بھی ختم نہیں ہوئی. آج بھی زمین اونٹ کٹارے اگا رہی ہیں, آج بھی ہم واپس اپنی جنت میں جا نہیں سکے, آج بھی ہم موت کا مزہ چکھ رہے ہیں, آج بھی عورت اور سانپ کے درمیان دشمنی ہے, آج بھی ان کی عورتیں درد ذات سے بچے جن رہی ہیں, آج بھی ہم محنت اور مشقت سے اپنے پیٹ پال. صحیح ہے. یار یہ کیسا انصاف ہے؟ واٹ از دس؟ وہ کس لیے تھا, وہ کروسیفیکشن کس لیے تھی, وہ کس لیے سیکریفائس تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آخرت میں اس کا جو ہے وہ بھئی آخرت میں اگر اس کا ریوارڈ ملنا تو پھر اللہ قربانی بھی آخرت میں ہی لے لیتے. کیوں یعنی اتنی مشقت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں مسیح علیہ السلام بے گناہ جان ہے؟ میں اپنے آپ کے توسط سے اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, کیا مسیح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنے بے وقت تھے؟ انبیاء علیہ السلام کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی گردنیں مار دیتے. اور ہوتا بھی ایسی ہے, انبیاء علیہ السلام کے بچاؤ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو تیار کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, کیونکہ نبی کی ایک شان, عظمت, اس کی توقیر ہوتی ہے, اس کی یعنی اس کا ایک مقام ہوتا ہے. تو میرے بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے جو ہم سنا ہے, جو سنا پریس سے, جو چرچ میں سنا, جو ہم نے پڑھ لیا, اسی کو جو ہے وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے, اللہ حشر والے دن پوچھیں گے کہ یہ صرف انٹرپرینورشپ کے لیے تھی, یہ پیسہ کمانے کے لیے, یہ سیاست اور ریاست چلانے کے لیے تھی, یہ صرف جو ہے وہ اپنا فیشن اور ڈیزائننگ کے لیے تھی. بھی سوچتے تو صحیح نا کہ تم کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. صحیح ہے. آج آپ دل کی نگاہ سے ایک بار بائبل پڑھ کے دیکھیں گے, صحیح ہے, آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ مت غلط ہے. ٹھیک ہے سر, اسی انفارمیشن کی سورس کو اگر ہم چوٹ ماریں, مجھے بتائیں یہ بک آف برڈ, ڈیوٹرونومی, نمبرز, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس کا سورس ہے کیا, یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے یہ والی؟ اچھا, اس میں نا ایک چیز جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بائبل کے تصور کے بارے میں, کہ جس طرح ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ یہ وہی کو نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے لکھوایا, پھر لکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے یہ لکھا, پھر آپ علیہ السلام نے ویریفائی کیا. صحیح ہے. اور یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے اپنے صحاب کو. ان کے یہاں یہ تصور نہیں ہے. ان کے ہاں جو تصور ہے وہ, ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ ہے وہی باللفظ کا. بالکل, ان کی بالمعنی لفظ ہے. ایگزیکٹلی. ان کے ہاں جو ہے وہ ہے وہی بالمفہوم, معنی لیا جائے گا, اور اس میں کوئی لائنیں بڑھتی ہیں, کم ہوتی ہیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہی وجہ ہے. ریفا یونیورسٹی میں لیکچر تھا اور ایک ہمارے مسیحی بھائی کھڑے ہو گئے, میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں, سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اور ہمت دے کہ وہ سوال کریں, بات کو سمجھیں. ہم اس نے کہا کہ سر آپ نے ابھی بعد میں کہا ہے کہ بائبل افراط و تفرید کا شکار ہو گئی ہے, یعنی اس میں کچھ چیزیں بڑھا دی گئی ہیں, کچھ چیزیں کم کر دی گئی ہیں, یعنی یہ اب کنٹمپلیشن آ گئی اس میں. ٹھیک ہے, تبدیل ہوگی. جی میں نے کہا جی, کہنے لگے کہ سر کوئی ایک جملہ بتا سکتے ہیں جو تبدیل ہوا ہے. میں نے کہا کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, یعنی عیسائیت کے جو اسکول آف تھاٹ ہے, کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں, یا کوئی اور سے آپ کا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا میں فرقوں میں بلیو نہیں کرتا. میں نے کہا نہیں یار ایسے نہ کریں, یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کوئی ایک. تو اس نے کہا کہ جی میں کیتھولک فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے کہا کیتھولک کی کتاب میں جو بائبل ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ اس نے کہا سر 73. میں نے کہا پروٹیسٹنٹ کی بائبل میں کتنی کتابیں ہیں؟ اس نے کہا سر 66. میں نے کہا ابھی بھی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جملہ مجھے اب سمجھے, انہوں نے نکال دیا کہ یہ کتابیں. یہاں تو اب عارف کا جو مکاشفہ ہے, جو بائبل کی بالکل آخری, انجیل کی آخری جو چیپٹر ہے عارف کا مکاشفہ, اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی
اس میں چیز بڑھائے گا یا اس میں کوئی چیز کم کرے گا تو اس میں جتنی اس کتاب میں آفتیں لکھی ہوئی ہیں ساری اس کے اوپر نازل ہوں گی. اچھا. آپ بات سمجھ گئے کہ جو اس میں کچھ کم کرے گا یا زیادہ کرے گا, جتنی اس کتاب میں آفتیں لکھی ہوئی ہیں, اللہ کے عذاب لکھے ہوئے ہیں, وہ ساری اس کے اوپر نازل ہوں گی. اب 7 کتابوں کا رولا ہے. اچھا, اس میں نگیشن نہیں ہے کہ چینج ہو نہیں سکتا اس لائن میں, اس چیز کی نگیشن نہیں ہے, چینج ہو سکتا ہے مگر پھر آفتیں آئیں گی, چینج ہو سکتا ہے. اس کی سزا بتا دی کہ اس کے اوپر آفتیں نازل ہوں گی. اب 7 کتابیں جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 7 کتابیں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ عارف کے مکاشفے کی پیشن گوئی, ادھر 73 کتابیں ادھر 66 کتابیں, یا ان دونوں کتابوں میں گڑبڑ ہے یا پھر عارف کے مکاشفے میں کوئی گڑبڑ ہے. صحیح ہے کہ کوئی تو مان لو. بائبل خود کہتی ہے, یعنی یرمیہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا. یعنی جو بائبل ہے اس کے بارے میں یرمیہ نبی کی معرفت لکھا کہ انہوں نے خدا کے کلام کو ہی بگاڑ ڈالا ہے, اس میں رد و بدل کیا ہے, کمی بیشیاں کی ہیں. دس از ناٹ ونس ٹائم, ایک بار نہیں, کئی مقامات پہ آپ کو ملے گا کہ انہوں نے یہ بدل دیا. آئی چیلنج یو, آپ 10 بائبل مجھے دے دیجئے اور 10 کی 10 بائبل, یعنی ہمارے آفس میں 15 بائبل ایسی پڑھی ہوئی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں. یہ تو ٹرانسلیشنز ہیں نا ایکچولی, اوریجنل تو شاید آپ اوریجنل لے, جو کنگز جیمز کو اب وہ پتہ نہیں کون سی اصلی ہے. ٹرانسلیشن میں کتابوں کا تو فرق نہیں پڑتا نا, کتابوں کی تعداد کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جنگ نامہ کتاب ہے باقاعدہ, لیکن آج وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. خدا کئی ایسی کتابیں ہیں. اب یعنی آپ نے جو کہا نا کہ وہ ان کا سورس کیا ہے, تو ان کا سورس سینہ با سینہ ہی ہے. یعنی 3 بار تو جو ہے وہ جب ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا جاتا ہے, اس کو ڈھایا جاتا ہے ٹائٹس اس کے اوپر, اس کے بعد کئی ایسے 2 دفعہ غالباً وقت نظر بھی آیا, ٹائٹس بھی آیا, اور کتنی دفعہ, اور پھر جو ہے وہ عزرا نبی نے اس کو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ یادداشت کے ساتھ لکھا. تو یہ ہے اس کا سورس, یعنی یہ ہے اس کا حال کہ موسیٰ علیہ السلام خود اپنی موت کا واقعہ اس میں درج کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اور پھر موسیٰ کا انتقال ہو گیا, اور موسیٰ کے انتقال کے بعد اس کو فلاں جگہ پہ جگہ خرید کے وہاں دفن کر دیا گیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کیسے لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے. تو اس طرح یعنی بے شمار اس میں مسائل ہیں, لیکن میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بالکل بھی ہمیں بائبل کی توہین کی آج بھی اجازت نہیں ہے کسی کی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ اگر تم کوئی کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹا. صحیح بات ہے. اس لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی تورات, زبور, انجیل میں کہیں نہ کہیں اللہ کا کلام موجود ہے. بالکل ہوگا. تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو سینے سے لگا کے ان کو بتانا چاہیے, یار ایک بار پڑھ لو, کیا ہو جائے. اتنی دنیا میں کتابیں پڑھتے ہو ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے, آخرت کی کامیابی کو اس طرح نہیں پلیز نظر انداز کرو. ایک بار فہد آپ کے توسط سے میں اپنے جی ضرور تمام جو ہے وہ مسیحی بہن بھائیوں سے گزارش کروں, یار کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے, ایک بار پڑھ لو. عبد الوارث جھوٹ بول سکتا ہے, آپ کی کتاب تو جھوٹ نہیں بول سکتی. اس کو پڑھ کے بلکہ دیکھا جائے تو ہم شاید زیادہ بڑے عیسائی ہیں میرے خیال میں, ہے نا. ہم زیادہ بائبل کو فالو کر رہے ہیں, نہیں ہے نا. وی ڈونٹ ڈرنک, وی ڈونٹ ایٹ پورک. آپ کے سوال نامے میں نا ایک سوال تھا, مجھے وہ بڑا, میں نے اپنے سوال نامے کو دیکھا ہی نہیں, آپ آئے مجھے بھول گیا سر, اس نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا. اچھا, اور وہ یہ تھا کہ پہلے آپ یعنی جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کا ایک نظریہ تھا اور اب جو نظریہ, آپ یقین کریں کہ میں اپنے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب میں ایک اچھا مسیح علیہ السلام کو سمجھنے والا اور ان کو ماننے والا ہوں. اگر مجھے اسلام نہ بتاتا نا کہ ہو از کرائسٹ, تو مجھے بالکل پتہ نہ چلتا ہو از جیسس, بالکل پتہ نہ چلتا کہ مسیح علیہ السلام کون ہے. صحیح ہے. مجھے اسلام نے بتایا کہ وہ نبی ہیں, اللہ نے بچپن میں ان کو بولنے کی صلاحیت دی, وہ معجزات ان کے ایسے تھے کہ وہ نابینے کو بینائی عطا فرماتے تھے, گونگے کو گویائی عطا فرماتے تھے, لوگ اسے درگزر کرتے تھے, احسان اور قربانی کرنے والے تھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے تھے. لیکن واللہ جو ہمیں یعنی کرسچینٹی پوائنٹ آف ویو سے جو اس مسیح کو بتایا گیا
وہ مسیح بالکل ایسے نہیں، بالکل صحیح ہے، وہ بالکل ایسے نہیں ہے. تو الحمدللہ میں بہت اب میں فخر کرتا ہوں کہ میں اچھا مسیح کو ماننے والا اور ان کو سمجھنے. ماشاء اللہ، خدا تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے سر جی. 2006 میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ آلموسٹ 6 اور 7. اچھا 7 میں اسلام قبول. اب ایک کوشچن آ رہا ہے جو سوال نامے میں نہیں تھا، ایٹم بم میں. ٹھیک ہے، آپ کو ادھر آ کے نہیں نظر آیا کہ یار ادھر کچھ زیادہ ہی رائتا پھیلا ہوا ہے، شیعہ بنوں، اہل حدیث بنوں کہ دیوبند بن جاؤں؟ تو ادھر تو زیادہ کنفلکٹس ہیں اور ان چیزوں سے تنگ آگے لوگ تو ایتھیسٹ ہوئے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر سے. تو اب آپ کو یہ فیس نہیں کرنا پڑا کہ یار مجھے ادھر آنا ہے تو کسی نے کہا نہیں کہ یار آؤ تو اس سیکٹ کون سا جوائن کرو گے؟ یہ چیز نہیں آپ کے دماغ میں؟ بالکل ایسے ہوا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بار جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے بعد یعنی اس وقت کوئی 400-450 لوگ میرے ذریعے سے اللہ نے اسلام میں داخل فرمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تو خیر 6,500 کے لگ بھگ ماشاء اللہ. اس وقت 450 تھے. تو ایک صاحب آئے اور میں کچھ سامان لے رہا تھا تو انہوں نے کہا عبدالواحد بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ نے اسلام قبول کر لیا. تھینک یو. کہتے کہ عبدالواحد صاحب آپ نے کون سا اسلام قبول کیا؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کون سا اسلام؟ اسلام تو ایک ہی ہے، اللہ کا دین، نہ دین عند اللہ الاسلام. کہتے نہیں پھر بھی اہل حدیث بنے ہیں، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، کیا ہے کہ یار میں تو صرف اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ دیوبندی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو obviously آپ دیوبندی بن ہی جاتے ہیں، اس کے بعد امپیکٹ غور و فکر کے بعد جو مرضی بن جائے. کوئی اہل حدیث گھر میں پیدا ہوگا، لیکن یار میں تو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوں، میں کیا بنوں؟ اس لیے میں بس مسلمان ہی ٹھیک ہوں. تو وہ جاتے ہوئے نا میرے کان کے پاس اور کہنے لگے کہ عبدالواحد بھی آپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن آپ ابھی اچھے مسلمان نہیں بنے، صحیح مسلمان نہیں. اچھا. وہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا کہ 450 لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا میں نے. جا کے اقبال سے پوچھا کہ اقبال یہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ساتھ، زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. اقبال حل کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. میاں شاخ سارا صحبت مرغ چمن، کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستان. کہ اقبال اب اس کو یعنی یوٹیلائز کس طرح؟ اقبال نے کہا کہ یہ نظریہ اپنے ذہن میں پیوست کر لے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں چونکہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، چونکہ زمانہ عیسائیت میں میں ان کے لیکچر سننے کے لیے جاتا تھا. جب میں نے اسلام کی طرف آیا اور پڑھنا شروع کیا اسلام کو، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے پاس جائیں، وہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. تو جب میں نے ان کو کمپیریٹیولی وہ سوالات تھے میرے عیسائیت اور اسلام کے، دو مجھے اسلام کے بارے میں پوچھنا تھا، عیسائیت کے بارے میں پوچھنا تھا. عام علماء کرام ذرا اس بارے میں ظاہر ان کا مطالعہ نہیں تھا یا کبھی موقع نہیں ملا ان کو. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جب میں جاتا تھا تو وہ ایک ایسا اللہ کا کمال تھا کہ جو میرے سوالات ہوتے تھے اکثر و بیشتر ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے. سورہ مائدہ زیر موضوع، سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، طلب تھی شاید، اس لیے اللہ نے ان تک پہنچا دیا. تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو میں نے پھر جب اسلام قبول کیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے 2 راستوں میں سے ایک راستہ بتایا کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. اب میں جب اس راستے پہ آ گیا ہوں تو وہی آپ والی بات، میں اب کدھر جاؤں؟ کوئی مجھے کہتا ہے کہ رفائدان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، کوئی کہتا ہے رفائدان کے ساتھ پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے آمین اونچی نہیں کہنی، کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس طرح نماز پڑھنی ہے. لٹرلی مجھے مسجد سے نکالا گیا ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ شکایت نہیں ہے، یہ حقائق ہے. آج تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عبدالواحد ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا دیں، کوئی لیکچر دے دیں، یونیورسٹی میں آ جائیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نماز کے دوران مسجد سے نکال دی. کیا ایسے نماز پڑھنی ہے آئندہ کے بعد مسجد میں نہیں آنا؟ اور بڑا کچھ ہوا میرے ساتھ یعنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میری تربیت ہو رہی تھی، تربیت کے مراحل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزارتے ہیں.
تو ایک علاقے میں تھا، خاص طرح کے لوگ تھے، کسی نے بتا دیا کہ یہ یہاں پہ سیرت کی کلاس لیتے ہیں اور اس میں خاص نظریات کو یہ مانتے نہیں ہیں، یعنی ایسی خرافات اور بدعات کہ جس کا آج ہمارے معاشرے میں بڑا رواج ہے. تو میں نے کسی نے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں کہ یہ اسلام میں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سیرت پڑھ لیں، اس میں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، سیرت بھی آپ کی نظر سے گزر جائے گی. کہ آپ بتائیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ سیرت پڑھ لیں. انہوں نے جا کے اپنے اس علاقے کے خاص کچھ بزرگ تھے ان کو بتایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو اس علاقے سے نکالو. تو میں نے اپنے استاد حافظ زبیر تیمیہ صاحب ان سے مشورہ کیا کہ استاد صاحب یہ حالات ہیں، اور جو یعنی میرے وہاں پہ دوست احباب ہیں جن کے گھر میں درس ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایسی کی تیسی یہ آپ کو ذرا آپ کی طرف انگلی تو اٹھائیں. استاد جن کا بیٹا فتنہ پیدا ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ ہجرت کر جائیں، چھوڑیں. کون سا اپنا مکان ہے، کرائے کا ہی ہے نا، تو چھوڑ دیں. ایسے حالات بھی گزرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اپنے رسول کا لایا ہوا صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور شاید یہ حالات اگر میرے اوپر نہ گزرے ہوتے، میں آج یعنی امت کا وہ جو درد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے جب مجھے اندازہ ہوا کہ یار ہم تو بٹے ہوئے ہیں، ہم تو بکھرے ہوئے ہیں، ہم ہجوم ہیں، ہم زندہ انسانوں کی لاشیں ہیں، ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جو ریوڑ ہوتے ہیں نا وہ ہیں، امت نہیں ہے. فہد امت کا درد محسوس کرتی ہے. المسلمون کا جسد واحد کی مصداق. امت جو ہوتی ہے وہ تو پاؤں میں درد ہو تو سر تک اس کی جو ہے وہ اس کو محسوس. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ایسے ہے جیسے دیوار، چنی ہوئی دیوار ہوتی ہے. فرمایا امت تو وہ ہوتی ہے کہ جو انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہوتے ہیں آپس میں. فرمایا امت تو وہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح اس پنچ کی طرح جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے، اور جب وہ باطل کے اوپر پڑتی ہے اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے. آج اللہ کی قسم ہم ہجوم ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، ہم جلسہ ہیں، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے. امت نہیں ہے یہ. جب امت تھی تو 313 بھی 950 کے اوپر غالب تھے. وہ جب امت تھی نا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 کی فوج کے آگے جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. یہ تو مثل مردہ ہے، اور اللہ کو ماننے والے، اس کے اوپر یقین ایقان رکھنے والے وہ زندہ ہیں. اور 1,00,000 مردے میرا کیا بگاڑ سکتے. جب امت تھی تو وہ لڑتے تھے مرنے کے لیے. وہ کہتے تھے تم ایسی قوم کو کیسے ہرا سکتے ہو، کہ جو لڑتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قبول کر لیے جائیں. جب ایک امت تھی تو پرشین بھی ہم سے جو ہے وہ گھبراتے تھے، رومن بھی ہم سے گھبراتے تھے. یعنی جب امت تھی تو تاتاریوں کو بھی تہس نہس کر دیا تھا، یہ بلغاریوں کو بھی ہم نے تہس نہس کر دیا تھا جب امت تھی. آج بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، ہجوم ہے، جلسہ ہے. 57 مسلم ممالک ہیں، دنیا کی سب سے بڑی افواج آپ کے پاس ہے، دنیا کا سب سے جدید ترین اسلحہ آپ کے پاس ہے، 80 لاکھ سے زائد کولیکٹیولی آپ کے پاس فوج ہے مسلمانوں کے ممالک کی. لیکن پیشاب کی جاگ کی مانند ہم بنے ہوں. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسلحہ ہمارے پاس ہے. پوری دنیا کی انڈسٹری جس سے چلتی ہے بلیک گولڈ، وہ آئل آپ کے پاس ہے. لیکن یعنی بے شرمی کا جو ہے نا مجسمہ بنے ہوئے ہیں. آج تو جب یہ اندازہ ہوا تو میں تو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کام کرنے والا تھا، لیکن ضمیر نے اندر سے جھنجھوڑا کہ بھائی، میرے ابا نے ایک بار مجھے کہا، ابا سے میں کہتا رہتا تھا کہ ابا اسلام قبول کر لیجئے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی. ابا نے کہا کہ یار تم تو آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہو، تو ہم اسلام قبول کر کے اس کا حصہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ جاؤ ذرا پہلے مسلمانوں کو تو ایک کرو، ہم کو بھی بعد میں نیک کر لیں. اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے میرے خیال میں، بالکل ٹھیک کہتے تھے. ان کا وہ رونا، یہ رونا ساتھ لے کے وہ چلے گئے دنیا سے. اللہ اکبر. مسلمانوں کی یعنی جو حالت زار تھی، جو ان کے کرتوت تھے، وہ کہتے تھے ہمیں تو کہتے یار گھر میں میری بیوی میرے بھائیوں سے پردہ کرے گی. یہ بازار میں عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح جو ایک بازاروں میں جسموں کے ساتھ جسم ٹکرا رہے ہوتے ہیں،
اور عورتوں کے کپڑوں سے ان کے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں تو کہتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. یہ بورے کو پتی اور مرچیں بنا کے رنگ کر کے بیچنے والے یہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں تو کہتا ہے گانے گانا, ڈرامے چلانا یہ سب حرام ہے. یہ گانا بنانے والے, فلموں میں کام کرنے والے, گانا چلانے والے یہ مسلمان نہیں ہے. 3 گھنٹے کی ننگی فلمیں ایک چائے کا کپ بیچنے کے لیے دکھاتے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. پتر جا کے پہلے مسلمانوں نے مسلمان کر, پھر سنو مسلمان کر لی, ایسے بھی ہو جاؤ. تو یہی رونا لے کے وہ دنیا سے چلے گی. جب رات کو سب کے لیے دعا کرتا ہوں نا ہاتھ اٹھا کے, اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اور مجھے ڈر ہے کہ حشر والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گریبان ہو اور میرے باپ کا ہاتھ ہو. ابا کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ جی میں تو پڑھے علی ہے نہیں سکا, الٹریٹ تھا میں تو, لیکن مسلمانوں کو تو آپ نے فہم توحید دیا تھا, ہم نہیں ختم نبوت کا. لیکن انہوں نے جو کر کے دکھایا میں نے تو وہ دیکھا ہے. میں پڑھ نہیں سکتا تھا, دیکھ تو سکتا تھا, میں نے یہ دیکھا تھا. اس کے بعد پھر جب پتہ چلا کہ یار یہ تو فرقہ واریت کی عجیب جنگ ہے, تو پھر اتحاد ملت اسلامیہ کا ایک پلیٹ فارم قائم کیا جس میں الحمدللہ ہمارے اکثر جو ہے وہ اس سیمینارز ہوتے رہتے ہیں. آل پارٹی کانفرنس ہوئی اتحاد ملت اسلامیہ کی, اس میں الحمدللہ 18 سال بعد اتنی بڑی جماعتیں, بڑی جماعتیں اور کلیکٹیولی ساری وہاں پہ آئیں. نوجوان یہ جو آج دیکھیں نا, یعنی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر فتوے کا بازار گرم ہے. بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, ہم لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. اور آپ دیکھیں ایک بزرگ تھے زین الاسلام, یہ بغداد آتے ہیں اور بغداد میں خلیفہ کی جامع مسجد تھی, اور خلیفہ کی جامع مسجد میں یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور توڑا کھولتے ہیں, توڑے میں سے روٹی نکالتے ہیں, کھانا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی, ایک تو رمضان کے دن چل رہے ہیں, سارے لوگ روزے سے ہیں, اوپر سے مسجد اور خطبہ شروع ہونے لگے, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ انہوں نے ان کی طرف دیکھا, روٹی کھانا شروع کر. لوگ اور تہش میں آگے کہ یہ تو ہمیں کسی خاطر میں نہیں لا رہا. شور ہوا, خلیفہ کی بات علم میں آئی. خلیفہ نے کہا کہ یہ کس بات کا شور ہے؟ اس نے کہا کہ خطبہ شروع ہونے لگا ہے, جمعے کا دن ہے, مسجد ہے اور روزے سے ہیں سارے لوگ, یہ بندہ توڑے سے روٹی نکال کے کھا رہا ہے. کہا کہ ذرا سائڈ پہ ہوں لوگ. کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ سے؟ کہا کہ امیر المومنین میں ایک مسافر ہوں, فلسطین سے آیا ہوں, میں مسافر ہوں, مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ اللہ کا گھر ہے, اور کس نے کہا کہ اللہ کے گھر میں روٹی نہیں کھائی جا سکتی؟ لوگوں نے لان تان کی کہ آپ کیسے بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, اور فتوے لگانے شروع کر دی کہ اس کو مسجد سے نکالو, یہ تو دار اسلام سے خارج ہو گئے. کہ صبر کرو, میں مسافر ہوں, اللہ کا گھر ہے, فلسطین سے آیا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے امیر المومنین سے ملنے کی بڑی کوشش کی, خلیفہ سے کسی نے ملاقات نہیں کروائی. پچھلے 4 ہفتوں سے فلسطین بیت المقدس کے اوپر صلیبیوں نے حملہ کیا ہوا ہے, اور وہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, ہمارے بوڑھوں کو روندا جا رہا ہے, ہمارے مکانات کو گرایا جا رہا ہے, اس کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں. میرا مسجد میں آ کے توڑے سے روٹی کھانا آپ لوگوں کو سب کی غیرت جاگ گئی ہے, میرے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے. دیکھو جا کے 4 ہفتوں سے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کے مفتیان نے کرام کو کیوں یہ نظر نہیں آتا؟ کیوں اس کے لیے نہیں بولتے؟ فلسطین کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ آپ دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کو دیکھ لیجئے, اپنا جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھ لیجئے, ساحل ادیم صاحب کو دیکھ. میں ان کی سپورٹ یا پروموٹ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تان تشنی کر رہا ہے. یہ کتنے مفتیان نظام ہیں کہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے غلط عقائد نظریات کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کو غیر مسلم یا دار اسلام سے خارج کرنے کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں. لیکن کیوں ہم فلسطین کے لیے بات نہیں اٹھا رہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارا امت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا یعنی وہ جو ایک تصور امت تھا وہ مقصد نہیں ہے. وہ جو امت کی تکلیف ہے وہاں بلکتے ہوئے, مرتے ہوئے, تڑپتے ہوئے مسلمان کسی کو نظر نہیں آ رہے. صحیح ہے. اور مجھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے کیا کہا, میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں نے 150 سے زائد تقریریں کی تھی جس کی وجہ سے میرا چینل بین کر دیا تھا.
کئی بار اداروں نے میرے انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کیا اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں حق بولوں گا, سچ بولوں گا, مجھ سے جو ہوا تھا میں نے کیا تھا. میں نے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا تھا. میں نے تو تیرے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا اعلان ہمارے صاحب سورہ 22 تو بالکل یہ کریں بھی کیا. بات یہ ہے ٹغے کی عزت نہیں ہے ہماری دنیا میں, ٹھیک ہے. ایٹم بم پڑا ہے مگر ذرا سا بھی ہمارا کسی چیز پہ انفلوئنس نہیں ہے. اور یہاں کا مسلمان جب اپنی روٹی پانی اور اپنے اس گھر گرہستی کی مصیبت میں پڑا ہوا ہے, when I'm not meeting my bills, ٹھیک ہے. اور ابھی وہ جو کہتے ہیں کہ یار پہلے خود کو ماسک لگاؤ پھر سائڈ والے کو بلاؤ, ٹھیک ہے, درد ہم سب کے دل میں ہے. مگر آپ بھی تنقید کر رہے ہیں. مجھے آج بتائیے انڈیویجول لیول پہ میرے جیسا ایک آدمی, یوٹیوب ہے میرے پاس, میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ جو مال والا کیا کر سکتا ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ حکمرانوں پہ تو نہ آپ کا کوئی انفلوئنس ہے نہ میرا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ ہم بندوق لے کے نکل پڑیں, کیا کریں آپ بتائیں؟ بینگ اے مسلم, یہ میں گائیڈنس کے لیے پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھے منطقی بات کرنی ہے, جذباتی بات نہیں کرنی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان, جی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, دیکھو تمہارے سے تمہاری طاقت اور قوت سے زیادہ تم سے پوچھ بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. آج یعنی یہ آپ نہیں بلکہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عبدالواعظ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی, کیا حکومت نے مجھے 5 وقت نماز کے بعد اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنے سے منع کر رکھا؟ بالکل نہیں. کیا حکومت نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ آپ فلسطینی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا حکومت نے یا امریکہ نے ہمارے اوپر کوئی ایسی پابندی لگائی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے 2 رکعت پڑھ کے نماز ان کے لیے جو ہے وہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے 2 رکعت پڑھ کے؟ کیا حکومت نے ابھی تک ایسی کوئی پابندی لگائی ہے ہمارے پاس کہ ہم فلسطینیوں کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ ان کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آج حکومت نے یہ منع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آپس میں ایک یونٹی قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے, یا ہم ایک دوسرے کا جو ہے وہ درگزر نہیں کر سکتے, شفقت اور محبت نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا کوئی پابندی لگائی ہے؟ ان دا فیوچر, فار دا فیوچر آپ یہ دیکھیے کہ کیا میرے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی لائف کو شیڈیول کروں؟ کیا میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کروں؟ کیا میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر استطاعت ہے تو میں اسلحہ خریدوں لائسنس والا؟ کیا میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لائسنس والا اسلحہ لے کے حکومت نے میرے اور آپ کے لیے جو ادارے بنائے ہیں وہاں پہ شوٹنگ جا کے سیکھ سکوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ایک بزرگ تھے اور غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ شاگرد تھے, آؤٹ اسپوکن تھے, حق کو بابنگے دوہل کہنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہو گئے. اور اس کے بعد وہ جب جمعے کی اذان کی آواز آتی تو وہ کہتے کہ وہ غسل کرتے, نیا لباس پہنتے اور جیلر سے کہتے کہ مجھے ذرا جمعے کے لیے اللہ نے اذان کی آواز آئی ہے, مجھے اللہ نے بلایا ہے تو مجھے نماز. امام صاحب پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, لیکن ہر جمعے آپ یہی کہتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے, اللہ میرے اختیار میں یہی تھا, میں نے کیا, حشر والے دن اس کا مجھ سے حساب نہ کر. میں تقریر نہیں کر سکتا, میں تحریر نہیں کر سکتا, میں پوسٹ اینڈ شیئر نہیں کر سکتا. آج دیکھیں یعنی کتنے غیر مسلم اس کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے باہر آ گئے. ایک یعنی بہت ہائی 25 لاکھ کا مجمع, نہیں آپ کا 25,000 کا مجمع بھی آپ پاکستان میں اپنے فلسطینی بہن بھائی ہو, لیکن وہ غیر مسلم, وہ 25 لاکھ کا جو سب سے بڑا ریکارڈ کیا گیا ہے مجمع 25 لاکھ کا فلسطین کے حق میں. کیا ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, تقریر نہیں کر سکتے, تحریر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو ہے وہ فزیکلی فٹ نہیں کر سکتے, بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم شیئر نہیں کر سکتے, ہم لائک نہیں کر سکتے؟ یعنی کتنی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اس کا بالکل امپیکٹ ہوگا. ہم بائیکاٹ بھی کر کے پتہ نہیں اسٹیٹسٹکلی میں انٹرنیشنلی جو بائیکاٹ کر کے کتنا ہم امپیکٹ ڈال سکتے ہیں ہمیں بتائیے. ہم تو دنیا کے نقشے پہ اتنے سے ہیں چننے کاکے سے, ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کتنا امپیکٹ آ جائے گا انٹرنیشنل بول کے, کیا ہوگا؟ جیسے وابڈا کہتا ہے نا پونکی جو اسی لائٹ بند کر دینی, ٹینشن کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں تو فریڈم آف اسپیچ کوئی نہیں, انٹرنیٹ ہمارے پاس کوئی نہیں, ٹھیک ہے. مجھے بتائے ٹھیک ہے پاکستان مل کے سوشل میڈیا پہ کی بورڈ وارئر میں بھی بن جاتا ہوں, آپ بھی بول لیں, اور ہم نے تو کر ہی دیا, چلے یہ ویڈیو ہماری کسی نہ. آپ حیران ہوں گے کہ خالد قدومی صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ عبدالواحد صاحب, ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں,
انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہے, آپ کی آڈیوز ہیں, آپ کی تحریریں ہیں, یہ کسی بھی میزائل سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. اور انہوں نے اسپیسیفکلی ہمارے سے یہی مدد مانگی کہ آپ سوشل میڈیا پہ تو کم سے کم ہمارا مدعا بیان کر سکتے ہیں, اس کو تو آپ زندہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے فہد مجھے آپ بتائیے کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی اس لیول کے اوپر فلسطین کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے؟ نہیں اٹھایا گیا. اور یہ کس سے ہوا؟ یہ ہمیں ڈاکٹر خالد قدومی نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا کی قوت سے ہوا جو آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک غلطی کی کہ جب جتنی آواز اٹھانی چاہیے تھی اس سے بہت زیادہ آواز اٹھائی, اور اب جب کنٹینیوسلی آواز کی ضرورت ہے تو آپ لوگ خاموش ہو گئے. تو اس کا فائدہ ہے. انٹرنیشنل اسٹیٹسٹک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ 23.5% اسرائیلی کمپنیوں کو نقصان ہوا ہے, ان کی چیخیں نکلی ہیں اور اس سے ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ جب جائیں گے باہر میکڈونلڈ KFC تو آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جتنا بھی بائیکاٹ کیا ہے اس کا 23.5% ان کو نقصان ہوا ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کتنی نئی کمپنیز لانچ ہوئی ہیں. کتنے جو لوگ یہ روتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی پاکستانی پروڈکٹ ہیں, یہ اگر بند ہو جائیں گی تو ان امپلائمنٹ ڈاؤن سائزنگ ہوگی. کتنے پاک کولا آئی, صوفی کولا آئی, اس کے علاوہ کتنی ایسی پروڈکٹ ہیں جب آپ مال میں جاتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کو ریک میں ان کی جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے. اور آپ حالت جنگ میں ہیں, حالت جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے, آپ کا نفع کیا ہو رہا ہے. حالت جنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اگلے کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ اسٹریٹجی ہے. تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور ہمارے بس میں جو ہے یہ میرا غیرت کا مسئلہ ہے بھائی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی بچی کا جو مرڈر کرے گا نا, یا آپ کی بچی کا جب کوئی ریپ کرے گا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے تحت اس کی پروڈکٹ کیسے پرچیز کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ایمان کا مسئلہ ہے. صحیح ہے, یہ غیرت کا مسئلہ ہے. اچھا چلے اب ایک بات بتائیں. فرض کریں آپ اور میں مل کے, یا چلے میں ایک اپنا برانڈ لانچ کرتا ہوں اور وہ امریکہ میں بھی بک رہا ہے, وہ کینیڈا میں بھی بک رہا ہے. اب ہماری حکومت کرتی ہے کوئی گھٹیا کام یہاں پہ, ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پہ میرا پروڈکٹ لینا بند کر دیں, ٹھیک ہے. اس سے اب میں کہوں گا یار میرا کیا قصور ہے, میں تو حکومت کے ایجنڈے کے ساتھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں تو ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ بیٹھے میں کوکا کولا یا میکڈونلڈ یا مجھے تو نہیں پتا, میں جب بھی گوگل کرتا ہوں پتہ چلتا ہے امریکن کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, یہودی کمپنیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, امریکن کمپنیز ہیں. ہم پتہ نہیں کس منطق کے تحت اس کو یہودی کمپنی کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے پرائیویٹلی اونڈ بزنس, وہ بندہ جیو, شاید وہ اچھا ہی جیو ہو, اور جیو بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ ہاں جی, ایک بات یہ کہ آپ کی پروڈکٹ کا جب امریکہ میں بائیکاٹ ہوگا نا, تو وہ آپ کے ساتھ زیادتی اس لیے ہے کہ آپ کسی ظلم میں اپنے پیسے کو انوالو نہیں کر رہے. جبکہ جو اسرائیلی کمپنیوں کا بائیکاٹ ہم کرتے ہیں اس میں ایک ظلم یہ ہے کہ وہ یعنی پورے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں, وہ پورے انہماک کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے کارپس جنگ میں لڑ رہے تھے غزہ میں, تو ان کو KFC فری پرووائڈ کیا جاتا کمپنی کی طرف سے. بالکل ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہمیں امریکہ کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان مسلمان لوگوں کی پروڈکٹ کا بھی بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسرائیل کو فنڈ کر رہے ہیں, یا جو مظلوموں کا خون بہانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امریکن کمپنیز کی بھی بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جو اسرائیل کے ظلم میں شریک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان بھی اسرائیل کو اسپانسر کر رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ فنڈ دے رہا ہے کہ جس سے ظلم بڑھ رہا ہے, تو اس مسلمان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے. اس لیے اس کے ساتھ زیادتی نہیں, اور اس لیے یہ ضروری ہے. صحیح ہے, آپ بات سمجھ گئے نا؟ نہیں میں بالکل بات, اب اس سے تحقیق کرنی پڑے گی ہمیں پہلے تو کہ بالکل. ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اسرائیلی وہ پروڈکٹ جو جنگ کا حصہ بنی, جنگ کا حصہ. KFC تو بالکل ببانگ دوہل انہوں نے کہا کہ KFC ہیں, بڑے بڑے برانڈ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی ہمارا 1% ہے. پیپسیکو کی تمام پروڈکٹ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم کرتے ہیں. میکڈونلڈ ہے وہ ببانگ دوہل کہتا ہے کہ جی ہاں ہم کرتے ہیں, آپ نے جو کرنا کر لیں. وہ کہتے ہیں کسی کے کان میں دم ہے تو روک لے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہوگا. میرے خیال میں نا ویل کو گھما کے واپس لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ماجی کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے چینج کیا خود کو؟
فہد میں بائی پروفیشن آئی ایم گولڈ اسمتھ. سنیارے ہیں؟ ہاں جی. اور میں نے تو سنا دبئی ہوتے تھے آپ. تو دبئی سنارے کا کام. اچھا دبئی میں تو امیر آدمی. جی الحمدللہ. اور میں دین آئی واز ان دبئی الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم یعنی سونے کی انگوٹھیوں میں ہیرے جڑتے ہو, میں تمہیں اسلام میں انسان جڑنے کا فن سکھاتا ہوں. اللہ نے پھر اس کے لیے جو ہے وہ چن لیا. امی کو جب فرسٹ ٹائم میں نے انفارم کیا تو امی بالکل خاموش ہو گئی. ماں جی حیات ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. بالکل خاموش ہو گئی امی. اور جب ابو کو پتہ چلا تو ابو بس ہوں ہاں کرتے تھے. میں نے ان کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ امی میں نے یہ اپنی آخرت کے لیے کیا ہے, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. دین آئی کم ٹو پاکستان. ابو نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, دفع ہو جاؤ. یعنی ہماری ناک کٹوا دی سارے خاندان میں, تو اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ایئرپورٹ سے اکیلا گھر آیا, گھر سے آگے یہ الفاظ ملے. پیچھے سے امی تھی, ماں ہی ہوتی ہے. امی نے کہا کہ اچھا چلیں بچہ ہے کافی دیر بعد آیا تو بیٹھ کے بات کرتے. بیٹھ کے بات کی تو میں نے کہا کہ ابا اب میری ذات سے اگر آپ کو 1% بھی کبھی دکھ ہو, نقصان ہو, آپ ہرٹ ہو تو میں یعنی آپ کا مجرم ہوں گا. الحمدللہ گھر میں جگہ بن گئی. اسلام آپ کو اسلام چونکہ ایک کمپلیٹ کوٹ آف لائف ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ والدین کے آگے کندھے کیسے جھکانے ہیں, آج انکساری کیسے کرنی ہے. دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ وہ کہتا ہے کہ فلا تقل لہما اف, خبرتا اف نہ کہو, اف بھی نہیں کہنا. اور یہ اف زبان کا جملہ نہیں ہے محض, ماتھے کی پیشانی بھی ہے, دل کی کڑن بھی ہے, یہ شامل ہے اس میں. فرمایا تو جب والدین کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آیا تو الحمدللہ ایک دن میں آفس جانے لگا تو پینٹ شرٹ میں نے نکالی تو امی کہتی نہیں میں نے تمہارے لیے شلوار قمیض استری کی, آج جمعہ ہے. پیارے لوگ, ماں عیسائی ہو یا مسلمان, ماں کا کوئی مذہب نہیں ہے, ماں کا مذہب ممتا ہے, ماں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو ماں نے کہا کہ تم, میری امی رمضان میں گھر میں اکیلا تھا میں, تو رمضان میں جب وہ میرے لیے افطاری بنا رہی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا مصیبت پڑی, یہ میرے لیے رات کو لیٹ بھی سوئی ہے, صبح جلدی بھی اٹھ گئی ہے, اللہ اس کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما. اور دوپٹہ بھی ٹھیک کر رہی ہیں, روٹیاں بھی بنا رہی ہیں. تو پہلے میں کہتا تھا امی پہلے تو میرے سامنے دوپٹہ ٹھیک نہیں کرتی تھی, اب وہ داڑھی کی ہے یار کہ داڑھی والا ہے, دوپٹہ بھی ٹھیک کر رہی ہے, روٹیاں بھی بنا رہی ہے. صبح اٹھ کے مجھے افطاری کرواتے, سحری کرواتے, اور اس کے بعد امی پھر سو جاتی. تو ایک بار میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا پہلے سال, اور جب اعتکاف میں ظاہر دوست بن جاتے ہیں آپ, 10 دن ان کے ساتھ بیٹھے, واپس جب آ رہے تھے سارے, کسی کے ابو آ رہے ہیں لینے کے لیے, اور ہمارے ہاں تو عجیب ماحول ہوتا ہے, ہار بھی پہنائے جا رہے ہوتے ہیں, ماما چاچا بھی آ رہے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ کہ جی ہمارا بچہ یہاں سے 10 دن کا اعتکاف کر کے جا رہا ہے. پھر چاند رات کی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے, کسی کے چاچا آ رہے ہیں, کسی کے ابو آ رہے ہیں, کسی کے بھائی آ رہے ہیں, لیکن مجھے لینے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. تو میرے استاد جی نے جب محسوس کیا تو ان کہنے لگے بھائی ہم ہیں تمہیں لینے کے لیے, جبکہ وہ وہیں پہ تھے پہلے سے. تو استاد جی کہنے لگے کہ خالد محمود صاحب, تو وہ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے گئے. جب استاد ملتا ہے والدین سے تو پوچھتا ہے یہ ہمارے بچے شاگرد ہے ہمارا, تو یہ کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو اس سے؟ میرے والد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا میرے لیے. والد صاحب نے کہا کہ یہ تو میرا وہ بچہ ہی نہیں ہے جو ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا, یہ تو پھر اللہ کی اور ہی نعمت ہے. تو والدین کو آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی پرابلم, بچے اگر کوئی ایڈکٹ بھی ہے نا لیکن والدین کی قدر کرتے ہیں تو والدین کی آنکھ کا تارا ہے. لیکن اگر بچے زمانے کے ولی ہیں اور والدین کی قدر یا عزت نہیں کرتے, والدین کو ایسی اولاد کی کوئی. اب میرا مذہب اور تھا, ان کا مذہب, لیکن انہوں نے جب دیکھا, میرے چھوٹے بھائی نے جب اسلام قبول کرنا تھا, کامران نے, ابو نے کہا کہ اگر اسلام قبول کرنا تو پھر عبدالوارث ایسا مسلمان. تو
ساری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر والے دن جب ملوں نا ابا سے، تو ابا یہ نہ کہ آج جو میں نے تمہیں دیکھا تھا تم وہ تو نہیں ہو، آج تو تمہارے حالات معاملات اور واقعات تو بالکل مختلف. دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنا ایسا بندہ بنا دے کہ تو بھی خوش ہو جائے، تیرا رسول بھی خوش ہو جائے. اور ابا سے جب ملوں تو ابا کہیں کہ یار تم واقعی اس طرح ہی ہے جس طرح تم نے دنیا سے چھٹ کے. تو امی کا ریئیکشن، ابو کا ریئیکشن یہ تھا، لیکن بہت جلدی مولٹ اینڈ میلٹ ہو گئے. اسلام ایسے دلوں کو موم کر دیتا ہے، یعنی میرے دشمن میرے دوست بن گئے. یار آپ یقین کریں کہ جو خاندان کے سب سے سخت مزاج میرے چچا تھے، انہوں نے خاندان میں کہہ دیا کہ جو عبد الوارث سے ملے گا نا اس کا بھی بائیک آؤٹ ہوگا. اور پھر ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ ان کی اہلیہ کے دونوں جو کڈنیز تھیں وہ فیل ہو گئے، ڈائلسس پہ چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عبد الوارث کو استعمال کیا ان کے علاج کے. تب ان کو جا کے پتہ چلا کہ یار یہ تو جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یہ تو بالکل کوئی اور ہی یعنی کہ معاملات، کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس سے توڑو جو تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، تم اس کو عطا کرو جو تم سے چھینے. پچھلے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا ترمذی میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم سے کنارہ کش کرے تم اس کو دو. یعنی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دو جو تم سے کنارہ کشی کرے، اس کا اجر سے جوڑو جی، اس کا اجر زیادہ. پھر فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ خیرات کرو، اس کا دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ. صدقہ کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں کرو گے تو اس کا زیادہ دوہرا اجر ہے. یہ ہے اسلام الحمدللہ، کہ جو یعنی آپ کو جو تانے دیتے ہیں، مینے دیتے ہیں، اسلام کہتا ہوں ان کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، ان کے لیے اپنے بازو کھول کے رکھو، اپنے چہرے کو پیشانی کو کشادہ رکھو. تو الحمدللہ والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، لیکن یعنی بڑا مشکل بھی تھا. تو ابھی آپ کا اپنی فیملی سے کانٹیکٹ ہے؟ سب سے کانٹیکٹ ہے، اسی لیے تو اتنے لوگوں کا الحمدللہ. ظاہر ہے یہ ایک دائی کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑو. تو لیکن شروع میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ والدین نے کہا کہ گھر سے چلے جاؤ، بھائیوں نے ہاتھ کھینچ لیے، بہنوں نے کہا کہ بھی ہم تو سسرال والی ہیں، ہم چاہیں بھی تم سے ملنا تو نہیں مل سکتے، پھر ہمیں اپنے بھی فیس سیونگ کرنی ہے. بچپن کی محبت تھی ایک، اور کٹھے بڑے ہوئے اور آنکھوں میں سپنے تھے. پھر شادی تک بات چلی گئی، شادی ہونے والی تھی. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو اسلام قبول کرنا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ کہیں گے کہ بھئی جہاں آپ ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، جینے مرنے کی باتیں جو کیے ہوئے تھے، قسمیں جو کھائی ہوئی، یہ تو نہیں کاٹنا، نہیں یہ تو میں نے کہا کہ یہ تو جینے مرنے کی قسمیں ہیں، جہاں رہیں گے، جہاں جئیں گے، جہاں مرے اکٹھے. تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو جسٹ اونلی ون آپشن، میں یا اسلام. تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اچھا یہ تو بڑی سیریس کوسچن ہے. تو پھر ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ یار یہ تو بچپن کی محبت ہے، اس کو چھوڑ کے کیسے جیوں گا. لیکن کہا کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کے یعنی زندگی گزارتا ہوں تو نہ تو پھر میں جی سکتا ہوں اور نہ آسانی سے مر سکتا ہوں. اور اس نے تو اسلام یا اللہ کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس کو بنایا تو اس جیسی اور بھی بنائی. تو پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھا، نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ بچپن کی محبت تھی، لیکن آگے اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کتاب اللہ تھی، اور فہد جیسے بے شمار بھائی تھے جو کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے انتظار کر رہے تھے کہ ویلکم ٹو اسلام. صحیح ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ پھر یہ دیا کہ والدین کے دل میں پہلے سے زیادہ محبت پیدا کر. ماشاءاللہ. وہ جن رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ بائیکاٹ کرنے والے آج ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عبد الوارث ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھا لے، ایک کپ چائے کا پی لے. وہ اللہ کی راہ میں جو ایک محبت قربان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے 2 نیک صالح بیویاں، ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور یعنی مال و دولت کٹھی رہ رہی ہوں، کٹھے نہیں. تو مال و دولت یعنی میں فقیر تھا، اللہ نے جو ہے وہ سنیارہ فقیر تھا، غنی بھی کر دیا. اچھا فقر ہے، سنیارے فقر کی بات کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے. یعنی اس وقت 2 نمبری والا پیسہ تھا، ظاہر ہے وہ ہمارے سنار. لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ نے یعنی سنار کی فیلڈ میں ہم نے اس کو شریعہ کمپلائن بھی کیا. اچھا. پھر کچھ ایسی چیزیں جو غیر شرعی تھیں، پھر مال تھوڑا ہوا لیکن اس میں برکت
بہت زیادہ تھی. صحیح ہے. تو برکت والا مال پھر آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ. صحیح ہے. اچھا تو یہ معاملہ. اچھا ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, مگر میں نا ایک ٹاپک ہے میں بڑی شدت سے چاہتا ہوں. کرسمس آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں نا سر سارا سال ہمیں کرسچنز یاد نہیں آتے, اس دن ہمیں کرسچنز یاد آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا زکوٰۃ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی, مگر ہم نہیں دی جا سکتی. اچھا چلو, عام روٹین میں ہم ان کی کسی کنسرن کا خیال نہیں رکھتے, مگر تہوار میں شامل ہونے کا سب کو جو ہے نا ایک شوق جو ہے وہ چڑھا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے انتہائی یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے, اور ایک لفظ ہے میں بولنا چاہوں گا, حقارت سے ہم ان کو چوڑا بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کام بھی وہ دیتے ہیں جس کو ہم ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے. جہاں ہم بات ان کے عقائد کی تنقید کی کر رہے ہیں, ڈونٹ یو فیل کہ ہم مسلمس کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز مسیحی کمیونٹی کچھ اتنا پازیٹیو نہیں ہے؟ آپ کی کیا پرسپشن ہے؟ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے, بہت زیادہ غلط ہے یہ. اس میں فہد وہ چونکہ ایک سوال پیچھے ہے کہ آپ نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کیا یہ کہ تالیف قلب کی ایک مد ہے, اس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اسلام کے قریب ہے, کیا ہی قریب ہے کہ وہ آپ کی شفقت محبت احسار سے یا تعاون سے یا اس کی کسی ضرورت پوری کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بالکل کنارے پہ ہے اور ہلکا سا اس کو تنکے کا سہارا, تو وہاں زکوٰۃ کی ایک مؤلفۃ القلوب کی مد ہے جو علماء کرام بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اصل میں یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے یا میری کرسمس نہیں کہنا چاہیے. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ایک جس کو پیگنزم کہتے ہیں کہ اس کا تہوار ہے, مشرک یعنی بت پرستانہ خالصتاً بت پرستانہ تہوار ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی سوسائٹی میں جو لوگ بستے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کرنے میں اتنے بخیل کیوں ہیں. تو اب اس بات کو سمجھیے, آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہ سارا سال تو ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے یا ان کے ساتھ شفقت محبت کے دروازے تو انہوں نے اپنے اوپر بند نہیں کیے ہوتے. اگر ہم نے ان کے ساتھ دل جوئی اشک شوئی کرنی ہی ہے, احسار اور قربانی اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہی ہے, تو جب ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کیوں اس وقت آپ تعاون نہیں کرتے؟ جب یہ ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کھانا دینے میں کس نے منع کیا ہے؟ یا ان کی جب کوئی بزرگ کوئی بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو کس نے کہا ہے کہ آپ علاج معالجے میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں؟ جب ایک ہمارا مسیحی بھائی ہمارے ہی گھروں کا کوڑا اکٹھا کر کے پسینے سے شرابور ہوا ہوتا ہے تو کیوں میں اپنے خوبصورت شیشے کے گلاس میں ان کو پانی پیش نہیں کرتا؟ یہ بات جب یہ میرے راستے جو ہے وہ اپنا صاف ستھرے کر رہے ہوتے ہیں, ہماری گلیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے کیا موت پڑ جاتی ہے اس وقت کہ میں ان کو اپنے سینے سے لگا کے ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو اس وقت ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یعنی پورا سال دس فل یہ اوپن فار یو, آپ اس میں ان کے گھروں میں جائیں, ان کے ساتھ ان کی شادیوں میں, ان کی دیگر معاملات میں ایک دن, اور وہ بھی آپ خود سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اکثر ہمارے ایسے لوگ ہیں جو شراب و کباب میں جو ہے وہ پارٹیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں. آپ کسی غریب کا دیکھیں تو صحیح کہ کرسمس والے دن اس کا چولہا بھی جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. صحیح بات ہے. یہ تو کارپوریٹ کمپنیز اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو ہے وہ اپنا لچھن ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ مال سجا دیتے ہیں. میں اسی فیملی سے ہوں, دیکھیں کہ ان دنوں میں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں بیچاروں کے. وہ بمشکل نئے کپڑے وہ جو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کرسمس سیلیبریٹ کرنے سے جو ہے ان کی مشکلات کم ہوں گی. آپ یا تو کچھ عرصہ پہلے ان کی کچھ معاونت کرتے, تعاون کرتے, یا کرسمس کے بعد تعاون کو پتہ تو چلے نا کہ یار یہ تو یہ بالکل. دوسرا ایک سوال ہوتا ہے کہ جی میری کرسمس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ خدا نے آج بیٹا جنا ہے, تو بالکل اس کا میری کرسمس کا تو یہ مطلب نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی اس کا مطلب وہی ہے. مثلا فہد کا بیٹا ہے, اب آپ کے بیٹے کا جب نکاح ہے تو میں آ کے جب آپ کو کہوں گا کہ نکاح مبارک ہو تو میں کیا بات کر رہا ہوں کہ فہد کے بیٹے کا فلاں سے جو نکاح ہوا ہے میں اس کی مبارکباد دے رہا ہوں. تو جب آپ میری کرسمس کہتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس دن جو ہے وہ آپ چونکہ مسیح علیہ السلام کا ڈیٹ آف برتھ ہے اور اس دن وہ پیدا ہوئے ہیں اور آپ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ آج مسیح خدا نے بیٹا پیدا کیا. تو یہ اس لیے میری کرسمس کا بھائی انڈائریکٹلی یہی مطلب ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ
عیسائیت میں ہی کئی ایسے اسکول آف تھاٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ کے شاگردوں میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا, شاگردوں کے شاگردوں نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا. 325 میں کانسٹنٹائن کے دور میں جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو اس نے دیکھا کہ رومن تو اپنے بڑے تہوار مناتے ہیں, تو ہم بھی کوئی تہوار مناتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ 325 میں, اب 325 سال اس کو نہیں سیلیبریٹ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں اس کی کوئی اہمیت یا وجود نہیں تھا, تو پھر آج کس طرح ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ صحیح. تو وہ الٹا پھر سوال آپ پہ کرتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے وہ کس حیثیت میں 12 ربیع الاول مناتے ہیں. تو اس کا جواب آپ ہی دیں گے, میں اختلافی مسائل پہ نہیں بات کرتا. نہیں, میں بھی نہیں مانتا. اور جیسے 12 ربیع الاول کی بھی کوئی ڈیٹ پتہ نہیں ہمیں, اس کی بھی ہمیں کوئی ڈیٹ شیٹ کوئی, یہ اس پہ بھی ملٹیپل وہ چیز ہے. بہرحال بنیادی چیزوں پہ جانا چاہیے. اگر عیسائی بھی اپنی بنیادی چیزوں پہ پڑھ لیں تو وہ شاید آٹومیٹکلی کنورٹ ہو کے اس چیز کی طرف انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آ جائیں گے. سر میں چاہوں گا آپ نا سر کیمرے میں دیکھ کر فائنلی ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان بھائی بھی اور مسیحی بھائی بھی, ان سب کو کوئی ایک فائنل ایڈوائس آپ کریں. میں تو کہوں گا دعائی کرا دیں ہمیں کوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں فہد بھائی کا مشکور بھی ہوں کہ ان کے توسط سے میں جو ہے وہ آپ سے بات کر پا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس ساخت کے اوپر پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو علوم و فنون کے ساتھ جوڑے گا, اگر اس میں تحقیق کرے گا, اس میں جد و جہد کرے گا, اس میں ترقی کرے گا, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائیں گے. لیکن اگر یہ اپنے آپ کو بیرا روی کا شکار کر دے گا, اپنے آپ کو بے لگام شتر بے مہار تصور کرے گا, انٹرٹینمنٹ میں اور دیگر لغویات میں اپنے آپ کو مبتلا کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو غرق کر دیں گے. اقبال اس کو کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس قوم کو خود خیال آپ اپنی حالت بدل لیں. اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے, آپ جس مذہب پہ ہیں, جس عقیدے پر ہیں, جس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کم سے کم جو آپ کے عقائد, آپ کے معاملات, آپ کی ایمانیات ہیں, اس کو ایک بار ذرا ان دا ڈیپتھ مطالعہ تو کر لیجئے. آپ عیسائی ہیں, مسلمان ہیں, آپ جس سے بھی تعلق ہے, اس کا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اگر آپ حق پہ نہیں ہیں, اللہ حق کا راستہ دکھا دیں گے, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا کہ الحمدللہ میں جس پہ ہوں وہ بالکل حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کچھ ہے وہ حق پہ ایمان لانے کی, حق پہ جمنے کی, اس پہ استقامت اور اس پہ چلنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا. آمین. سر فلسطین پہ بھی کچھ بول دیں ذرا, کیا خیال؟ ہاں بالکل, تھوڑا سا پلیز. میں آپ تمام حضرات سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح فہد بھائی نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور یہ جذباتی بات نہیں ہے, اس کو آپ فنگر ٹپس میں نوٹ کر لیجیے کہ میں اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے روزانہ دعا کر سکتا ہوں, میں اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں, میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اپنے مال سے کچھ حصہ ڈونیٹ کر سکتا ہوں, میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں, میں فلسطین کے لیے تقریر کر سکتا ہوں, تحریر کر سکتا ہوں, میں فلسطین کے لیے لائک, شیئر اینڈ ریکارڈ کر سکتا ہوں, اس کو آگے پروموٹ کر سکتا ہوں, اس کو آگے سپورٹ کر سکتا ہوں, میں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتا ہوں, میں پروٹیسٹ کر سکتا ہوں, میں جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو فلسطین کے لیے کام کر رہی ہیں, میں ان فلسطینی آرگنائزیشن کو سپورٹ کر سکتا ہوں, ان کے پروٹیسٹ میں جا سکتا ہوں. ہمارے پاس بڑے کام کرنے والے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا موقع بھی دیں گے کہ ہم فزیکلی اس میں انوالو ہوں, تو آج اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, اب فزیکل فٹنس کے حوالے سے لائسنس والے سرکاری طور پہ جو ویپن ہیں, سرکاری اداروں میں جا کے آپ باقاعدہ ٹریننگ لیجئے, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی وی آر ریڈی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کم سے کم حشر والے دن یہ تو کہے گا میرے بندے نے اپنی تیاری کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان.
اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنا دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین میں شہداء، مظلوم، بلکتے سسکتے مائیں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کر سکیں. اللہ ان کے حق میں تحریر اور تقریر کر سکیں. اللہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کہ جن کو بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ جن کو بچوں کے رشتوں کے مسائل، اللہ ان کو نیک صالح بچے اور بچیوں کے رشتوں سے نواز دیجیے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال اور کثیر عطا فرما. معاشی اعتبار سے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. سیاسی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بدست و گریباں ہیں اللہ محبتیں پیدا فرما دیں. اللہ قوم، ملک، ملت کے حق میں جو حکمران ہیں اللہ ان کو آپ عزت اور آبرو اور ہمارے حکمران بنا دیجیے. اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ ہمارے سرکاری اداروں کی، سرکاری امارات کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اللہ حشر والے دن اپنا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. واقعی وارث بھائی نے صحیح کہا، دیٹ واز ناٹ اے پوڈ کاسٹ. اور بات کرتے ہوئے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی کیمرے بھی ہیں یا کوئی چیز اس طرح کی ہے یا نہیں. یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا بھائی، وہ اندر باہر ہر طرف سے سچا ہوتا ہے. آپ لوگ سچے بننا چاہتے ہیں، اپنے ہی دین کو یار پڑھنا شروع کر دو. جو بھی ہے نا، یقین کرو، آپ عیسائی ہو، آپ ہندو ہو، آپ اپنے دین کو پڑھو گے سب سے پہلے ایک چیز پہ پہنچو گے، وحدانیت پہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز پہنچ جاؤ گے. وہی سے شروع کرو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کر دیا جی، ماشاء اللہ پیارے لگ رہے ہیں. بارک اللہ فیک. کیا بات ہے، سب اللہ کی توفیق. صحیح ہو گیا. اچھا چلو آن ہے میرے پہ کرو. ٹھیک ہے، کافی سر آپ لیتے رہے، ہم بھی چائے پیتے ہیں. یہ سب ایڈٹ ہو جائے گا. آپ کمفرٹیبل ہو کر آپ نے نا کافی شاپی پینی ہے، کوئی ویسا ہو. حارث بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پوڈ کاسٹ تھا کہ آپ نے مجھے آج بہت اچھا نہیں، عموماً پوڈ کاسٹ میں ہوتا نہیں ایسے. نہیں، ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے، بالکل انفلٹرڈ کر کے جو ہے نا ہوتی ہے. تو میں ذرا اپنی آڈینس سے فائنل ریمارکس میں ہوتے ہیں، میں وہ بھی ذرا کر لوں.